فارم ہاؤس کے وسیع اور ریز لان میں برقی کمکمے جگمگا رہے تھے۔ ذرا ذرا سے فاصلے پہ جلتی جدید انگیٹھیاں ماحول میں حدت پیدا کیے ہوئے تھیں۔ مناسب فاصلے پر میز اور کرسیاں رکھی تھیں۔ اسٹیج پر میوزیکل بینڈ کے چند مشہور افراد بیٹھے تھے۔ مدھم موسیقی اور گلاس ٹکرانے کی آواز سے سارا فارم ہاؤس گونج جاتا تھا۔ تھیم سفید اور سیاہ تھی۔ عورتیں سفید رنگ کے مختلف شیڈز کے لباس میں ملبوس تھیں اور مرد سیاہ رنگ کے۔ ہاتھوں میں شیشے کے گلاس لیے اٹھی ہوئی گردنوں اور چہرے پہ مسکراہٹیں لیے امرا اس دعوت کو بہت اچھی طرح انجوائے کر رہے تھے۔ اسی پل بے اختیار ہر ایک کی نگاہ اس طرف اٹھی جہاں سے سرخ گاؤن والی لڑکی آ رہی تھی۔ اس پوری تقریب میں اگر کسی نے سفید کے علاوہ کوئی رنگ پہنا تھا اور رنگ بھی سرخ، تو وہ زینیہ حاکم تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ارد گرد سے بے نیاز تھی اور ہمیشہ کی طرح لوگوں کی نظریں اس پہ۔ کئی لوگوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، کئی نے استہزاء اور کئی حسد سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے سیٹ میں چلتی ہوئی آئی۔ اس کا میزبان اس کے عین سامنے تھا۔ وہ دونوں آس پاس سے بیگانہ تھے۔ ان دونوں نے صرف ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ گہرے سیاہ رنگ کے کوٹ سے اس کی سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ سینے والی جیب میں سرخ گلاب اٹکا تھا۔ سفید شرٹ کے کف پہ سیاہ رنگ کے ڈائمنڈ کف لنکس بے حد واضح تھے۔ اس کی آنکھیں، وہ ویران سیاہ آنکھیں، سنہری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے آج ان میں کوئی چمک نہیں آئی۔ وہ اس کے سامنے آ کر ٹھہری۔ زمانے کی گردشیں تھم گئی۔ برم حقیقت ہوئے، حقیقت برم ہوئی۔ گیس کمبیر کے آگے وہ عورت کھڑی تھی جس کے لیے وہ دنیا یہاں سے وہاں کر سکتا تھا۔ زینیہ حاکم کے آگے وہ مرد تھا جس کے لیے اس کے جذبات ابدی نیند سو چکے تھے۔ وہ اب بھی بس اسے ہی دیکھتا رہا۔ پھر بے حد دھیرے سے یاسیت سے کہا، لانگ ٹائم سٹاکر، لانگ ٹائم سروس۔ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ ان کے دائیں بائیں سفید سیاہ لباس والے لوگ تھے اور درمیان میں وہ دونوں۔ ان کے چہرے پہ پڑتی روشنی ان کے نقوش واضح کر رہی تھی۔ گیس کئی اگلے لمحے خاموشی سے اسے تکتا گیا۔ کیا پوچھنا تھا، کیا کہنا تھا، سب بھول گیا۔ وہ بس یہاں کھڑے ہوئے اس عورت کو دیکھتے ہوئے اگلی کئی صدیاں گزار دینا چاہتا تھا۔ اس سے نفرت ایک طرف، اس سے محبت ایک طرف۔ میں اگر پوچھوں تو جواب سچ ہوگا یا جھوٹ؟ کئی لمحے بعد وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا، یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم اسے جھوٹ سمجھتے ہو یا سچ؟ میں کیا سمجھوں اور کیا نہیں، اب تو سب دھندلا ہے۔ اسے جیسے مذاق اڑایا ہو۔ میں ایسا نہیں سمجھتی۔ تم سے پہلی دفعہ بات کی تمہیں تب بھی نہیں باندھی۔ تمہارے پاس جب آخری دفعہ آئی تب بھی کھل کر بات کی۔ ہمارے درمیان صاف گوئی تو ہے۔ کیا ایسے سمجھنے والے انداز میں چل رہا ہے؟ ہمارے درمیان صرف سچ نہیں ہے۔ خیر، اس نے سر جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مہدی سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ سوال اتنا براہ راست تھا کہ زینیہ ٹھہر گئی۔ تم نہیں جانتے؟ وہ سنبھل کر بولی، تم سے سننا چاہتا ہوں اور صرف سچ۔ بیرا ان کے پاس رکا۔ زینیہ نے گلا تر کرنے کو ایک گلاس لیا جسے کیس نے اسی انداز میں واپس لیا اور دوسرے بیرے کو بلا کر سبز مشروب والا گلاس اسے تھمایا۔ امیروں کے چونچلے ہیں، اس جوس میں ڈرگس تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، نگاہیں واپس اس پہ ٹکا دی۔ جواب کا منتظر، اس کے کچھ کہنے کو منتظر۔ کوئی خاص نام نہیں ہے اس تعلق کا، وہ بہت دیر بعد بولی، لیکن عام بھی نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے بڑا خوف ہے زندگی ختم ہو جانے کا، لیکن تمہارے سامنے، ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتی ہوں کہ وہ زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس کے لیے آدھی دنیا رد کر سکتی ہوں۔ تم کر چکی ہو۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنسا، پھر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تم نے اپنے لیے کیا چن لیا؟ کیا ہے اس آدمی میں؟ نہ شکل، نہ میرے جیسا دماغ، نہ دولت، نہ ذہانت۔ وہ تم سے میرے جیسی محبت نہیں کر سکتا۔ اپنا نقصان کیوں کروا لیا؟ اسے تعصب ہوا، گہرا تعصب۔ شکل اور عقل محض مصنوعی چیزیں ہیں۔ کیسے گہری سانس لی اور اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائی۔ وہ اب گاؤن کے گھیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا سراپا، اس کا قد، یہ لباس اسی کے لیے بنا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں پہ فخر ہوا۔ اور تمہیں اب ذرا سا بھی خوف نہیں ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اعتراف کر رہی ہو؟ اس اپنے بوٹ کی مدد سے اس کے پیروں کو تک آتے گاؤن کو پیر سے ہٹایا۔ شاید وہ اس کی پوری تیاری دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت ڈر گیا، ابا سے، تم سے، بشر سے، خاندان سے۔ لیکن میرے اندر ایک چیز ہے جو جذبہ تمہارے لیے تھا، اس کا اعلان بھی سر عام کیا تھا، اور اب بھی وہی کروں گی۔ مجھے پسند ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں یہ ظاہر کروں گا کہ میں نے کچھ سنا نہیں۔ یوں سمجھو ہماری بات تھی، ہمارے درمیان رہ گئی۔ تم نے اس آدمی کے لیے کچھ نہیں کہا۔ میں سب بھول جاؤں گا۔ جب اس کی ہائی ہیلز پہ نظریں جمائے ہوئے تھا جس سے اس کے پیر جھلک رہے تھے۔ اس گاؤن کا اصل ڈیزائن مختلف تھا، لیکن مجھے بس کوئی الہام آیا تھا کہ تم ہیلز نہیں پہنتی، اس لیے میں نے اس کی لمبائی پیروں تک رکھی تاکہ تمہارے جوتے چھپ جائیں اور تم کوئی نرم جوتے پہن لو۔
میں نے تو کبھی خیال میں بھی تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن حقیقت میں دیتے رہے ہو۔ وہ جتاتے ہوئے بولی، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ اس کا انداز دفاعیہ تھا۔ ابھی چند منٹ قبل تم سے بھی ہوئی، میں اسے بھولنے کی کوشش کروں گا؟ کمال فیاضی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو کیس؟ اب آخر کیا؟ میں تمہیں ایک چانس دینا چاہتا ہوں۔ خدا میرے خاندان کے باقی مرد مجھ پہ لعنت بھیجیں گے، مگر خیر ہے تمہارے لیے کچھ بھی۔ اس نے نگاہیں جوں تو سے ہٹا کر اب اس کے بالوں کو دیکھا جو شال سے کچھ کچھ چھلک رہے تھے۔ بے اختیار انہیں چھونے کی خواہش ہوئی۔ جو تم نے کہا اور جو اس نے کہا، میں وہ سب بھول جاؤں گا، یہاں تک کہ تمہارا میری پیٹھ پہ گھونپا خنجر بھی۔ بس آج اس وقت مہدی سے دستبرداری دے دو، تاکہ مرتے ہوئے اس کے چہرے پہ صرف مایوسی ہو۔ تم میرا واحد غرور ہو، تم وہ تمہارے حوالے سے مغرور ہو، یہ مجھے قبول نہیں۔ اب اس نے زینیا کے ہاتھ دیکھے، وہ اس کے پہلو میں گرے تھے، یا اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ سے جھک کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ میں لینا چاہا۔ زینیا دور ہوئی، مگر کیسے بے حد سختی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آس پاس کئی لوگوں کو گوسپ کے لیے نیا ٹاپک ملا۔ وہ ہر ایک سے بے نیاز تھا۔ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، مگر کیس گرفت سخت کرتا گیا، یہاں تک کہ اس کے پورے بازو میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ گرفتاحنی تھی۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو محض اپنے لیے تکلیف کا سامان کرو گی۔ کیوں خود کو ہرٹ کر رہی ہو؟ زینیا کو اپنا ہاتھ سنوتے محسوس ہوا۔ میں تمہارے خاندان سے کچھ نہیں کہوں گا، ان سے کوئی ہرجانہ نہیں لوں گا، ہر سازش اور ہر انتقام پہ لعنت بھیجتا ہوں میں۔ بس اسے یہ بتاؤ کہ وہ عام ہے، یوز لیس، اور تم میرے لیے ہو، میرے لیے تھی اور ہمیشہ میرے لیے ہی رہو گی۔ تم کہو گی نا؟ زینیا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، مگر گرفت مزید سخت ہو گئی۔ وہ اس کی انگلیوں پہ لگی نیل پالش کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو رہا تھا، اس کے ہاتھ کی ابھری نسوں کو انگلی سے ٹریس کر رہا تھا، پھر انگریزی کا حرف اے لکھ رہا تھا۔ اب وہ نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ چند پل دیکھا، پھر وہ دوبارہ اس کے ہاتھوں پہ نگاہیں جما دی۔ کتنے خوبصورت ہیں ہاتھ تمہارے، کتنے دھوکے دیے تم نے مجھے، پھر بھی۔ اس نے نگاہیں اس کے ہاتھ سے ہٹا کر اس کی آنکھوں میں تکا۔ پھر بھی مجھے اتنی اچھی کیوں لگتی ہو؟ تم اسے جھکانے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو، تو میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس زندگی میں اسے دستبرداری نہیں دوں گی۔ دے بھی دی تو تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ اب میں کیا کروں؟ وہ دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ اس کی رنگ فنگر پہ ایک دل تھا۔ یہ کیس کی نئی دریافت تھی۔ اس کے دل ڈھیر ساری تمانیت سے بھر گیا، یوں جیسے دنیا دریافت کر لی ہو۔ ایک اچھے اور مہذب انسان کی طرح میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اور دوبارہ مجھے اس طرح کسی کانٹریکٹ کے لیے مجبور مت کرنا۔ ہاتھوں کو جھٹکا دیا، بے سود گرفت سخت سے آہنی ہو گئی۔ اب اس کے ہاتھ جلنے لگے تھے۔ کیس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ جیسے کہہ رہا ہو، کیوں خود کو ہرٹ کر رہی ہو؟ میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ میرے ہاتھ چھوڑو کیس، اب کہ اس نے کچھ سخت انداز میں کہا۔ کیس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اگلی بار سیاہ نیل پالش لگانا اچھی لگے گی۔ تم نے سنا بھی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ زینیا ناگواری سے قدرے بلند آواز میں بولی۔ ضرورت نہیں محسوس کی۔ خیر تم جاؤ، پارٹی انجوائے کرو، 1 گھنٹے بعد بلواؤں گا۔ بس میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو جانا، اور ہاں، اس کے متعلق دوبارہ تمہارے منہ سے کچھ نہ سنوں۔ آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کو درست کیا، ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا، بار بار انہیں اپنے ہاتھوں میں لینے کی خواہش سر اٹھا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر اس کے بازو کو ہلکے سے تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ذرا سے فاصلے پہ جا کر وہ ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس کی رنگت بری طرح سرخ پڑ گئی تھی، سانس دھونکنی کی مانند تیز تھا، اور چہرے پہ سردی میں بھی پسینہ۔ دل کے جکڑ حق ہے، وہ سب کے کڑے مراحل سے گزر کر آیا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کا حساب دے گی، وہ حساب لے گا، یہ طے تھا۔ وہ زندگی میں اسے معاف نہیں کرے گا۔ وہ کافی دیر سے آئی ہوئی تھی، مگر مہدی اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ کیس نے اسے بلایا تھا تو وہ آ گئی، مگر اب اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسٹیج پہ بیٹھا گلوکار اب کچھ پاپ میوزک گا رہا تھا، لوگ اس کے ساتھ گنگنا رہے تھے۔ زینیا محفل سے ذرا فاصلے پہ تھی۔ شیزل اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گئی، تو زینیا کے لیے اس میز پہ بیٹھی رہ گئی۔ اس کے پاس پرانے ماڈل کا ایک فون تھا، جو اسے شیزل نے کچھ دن کے لیے لے کے دیا تھا۔ اسی پل اس موبائل پہ کوئی کال آنے لگی۔ اسے نمبر کبھی یاد نہیں رہے تھے، مگر مہدی کا نمبر اسے ازبر تھا۔ اسے گردن بے اختیار دائیں سے بائیں گھمائی، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اسے کال اٹینڈ کی۔ وہ تلاشی نظریں اب بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ہر دفعہ تم بالکنی میں ہوتی ہو اور میں نیچے، اس بار میں نے جگہ سوئچ کرنے کا سوچا۔ زینیا نے گردن پھینک کر بے اختیار اوپر دیکھا، تو تیسری منزل کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ اس کے
آگے 4 فٹ اونچی سیاہ رنگ کے نقش و نگار والی شیشے کی گرل تھی۔ پارٹی یہاں نیچے ہو رہی ہے، آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں وہاں گیا تو لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں برا لگے گا۔ وہ فون کان سے لگائے سنجیدگی سے بولا۔ میں کھڑی ہوئی گردن اونچی کی اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ آپ بھی کافی رنگین مزاج ہیں، اللہ جانے آج کیسے ضبط کر لیا۔ کتنا شک ہے تمہیں مجھ پہ؟ وہ گردن ہلاتے ہوئے مصنوعی تعصب سے بولا۔ آپ کا ریکارڈ ہی ایسا رہا ہے، کبھی انیسا، کبھی شنایا، کبھی آصفہ، کبھی صفانہ۔ اسے پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر سے سافٹ ڈرنک کا گلاس لیا۔ یہاں اس پارٹی میں اتنے وقت میں یہ پہلا مشروب تھا جو اس نے دل سے لیا تھا۔ یہ آصفہ اور صفانہ کون ہے؟ وہ مٹھی کھول کر بند کر رہا تھا۔ اس میں کوئی سلور رنگ کا پینڈنٹ تھا، مستقبل کی شناسائیں۔ اتنی تم نجومی؟ وہ بگڑ کر بولا۔ زینیا مسکرائی، سادہ خالص مسکراہٹ۔ کیا اس نے کسی احساس کے تحت پلٹ کر دیکھا اور اسے وہ نظر آئی، وہ ہنس رہی تھی، اسے اچھا لگا۔ اس کی دوسری نگاہ بالکنی کی طرف گئی، وہ جس کے لیے ہنس رہی تھی اسے برا لگا۔ دوسری طرف مہدی اس کی ہنسی فون کے پار بھی محسوس کر سکتا تھا۔ تم ہر گزرتے دن مجھے کنفیوز کر رہی ہو، وہ مسمائے سا کہہ رہا تھا۔ زینیا ٹھہر گئی۔ میں ہر دفعہ تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا تم واقعی اتنی خوبصورت ہو یا مجھے لگتی ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکی۔ مہدی اب بس اسے ہی دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم اتنا خوبصورت بولتی ہو یا صرف مجھے لگتا ہے؟ تم واقعی اتنا خوبصورت ہستی ہو یا بس مجھے لگتا ہے؟ زینیا نے بے اختیار یہاں سے وہاں دیکھنا شروع کیا۔ میں تمہیں کئی گھنٹے، کئی دن، کئی زندگیوں میں بغیر تھکے دیکھ سن اور سراہ سکتا ہوں، اور یہ حق صرف میرا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ زینیا نے خف سے گردن گھمائی۔ مہدی نے اس کا ہر انداز دیکھا۔ تم مجھ پہ بہت الگ اثر رکھتی ہو۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ وہ دھیرے سے ٹوک گئی۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ اچھا، لیکن مجھے سب دکھائی دے رہا ہے، وہ محسوس ہوا۔ مثلاً کیا؟ اسے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ مجھے ایک لڑکی بلش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ دھوکے اتنے خوبصورت کب سے ہونے لگے ہیں؟ آپ اتنے فلیٹ کب سے ہو گئے ہیں؟ وہ تنک کر بولی۔ گلاس ہاتھ میں لیے رکھا اور چند قدم چل کر آگے آئی۔ کیس گمبھیر محفل سے ہٹ کر کھڑا تھا اور اب وہ ان دونوں کو مزید آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر اچھا خاصا انسان پاگل ہو سکتا ہے۔ زینیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ چہرہ سرخ تھا۔ اس آدمی سے فون پہ بات کرنا ہی بہترین آپشن تھا، سامنے آنا نہیں۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، اب کہ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں، بس ایک سائن ہی چاہیے۔ طلاق کے کاغذات لے کر آئی ہوں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہاں دکھ تھا، بے تحاشا دکھ۔ آپ کو حقیقت پسند ہو کر سوچنا چاہیے مہدی۔ وہ آپ کو بہت نقصان دے سکتا ہے۔ اگر ہمارے نکاح کے متعلق علم ہو گیا تو معاملات بہت پیچیدہ ہو جائیں گے۔ میرا اپنا خاندان میرے خلاف ہے۔ میں اسے ایک انسان کو نہیں گنوا سکتی جو بغیر کسی مفاد پرستی کے لیے کہ میرے ساتھ کھڑا رہا۔ میں نہیں چاہتی آپ اس بات کے لیے پچھتائیں یا آپ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں۔ میں بس اسے اس نکاح کے متعلق سب پتہ ہے۔ آسمان سے کوئی پتھروں کا تھال تھا جو زینیا کے سر پہ آ کر گرا تھا۔ بالکنی میں آدھے اندھیرے اور آدھی روشنی میں کھڑے شخص نے زینیا کو شاکی کر دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر سکوں گا۔ میں کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں ایسا وقت نہیں لاؤں گا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں آپ کو بچانے کے لیے، سارے میس سے نکالنے کے لیے اپنی عزت نفس پہ لات مار کر یہاں گئی ہوں، اور آپ ہمارے رنج اور بے بسی کے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ آخری بار ہوگا۔ اگلی بار کہیں جانے کے لیے تمہیں مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ اسے مدھم انداز میں مسکراتے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا، پھر زینیا کو دیکھا اور ہنس پڑا۔ میری بیوی ہو کر ڈر رہی ہو؟ آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ آپ چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے معاف نہیں کر کروں گی۔ پتا تھا مجھے، اس لیے تمہارے ریڈار سے دور کھڑا ہوں۔ وہاں تم میرا سر بھی پھاڑ سکتی تھی۔ کیس گمبھیر کی آنکھیں ایک نقطے پہ جامع تھی۔ بالکنی میں کھڑا مسکراتا ہوا مرد، وہ خفا خفا لڑکی۔ کب میں بجتا میوزک اس کے اعصاب پہ ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ جس نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کیس کو وجدان ہوا کہ زینیا حکیم کو وہ اب کبھی اس محبت سے نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ مہدی کو زیادہ سے زیادہ بس زندہ نہیں چھوڑ سکے گا۔ کل گوادر جا رہی ہوں نا؟ مجھ پہ کچھ قرض چھوڑے جا رہی ہوں؟ کچھ سوال ہے تمہارے؟ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں، خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ وہ عام سے انداز میں بولا۔ زینیا حکیم جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ اس کی نگاہیں ایک نقطے پہ ساکت ہوئی۔ مہدی یک ٹک بغیر پلک جھپکے اسے تک رہا تھا۔ وائلن کے بجتے ہوئے سر اور محبت کا کوئی گیت، کوئی ان دونوں کے آنکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ کیا کہے خوشبو، رنگ، ہر شرط۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا خوبصورتی کسے کہتے ہیں تو میں کہوں گا زینیا حکیم کی آنکھیں۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گرا۔
آس پاس بجتا میوزک اس کے لیے ساکن ہو گیا. وہ بس مہدی کو سن رہی تھی، اور صرف مہدی کو. مجھ سے سوال کرو زینیا، میں جواب دینا چاہتا ہوں. وہ چند لمحے بنا پلک جھپکے بغیر سانس لیے اسے تکتی رہی، اور کوئی تھا جو اسے تک رہا تھا. اس کے حلق میں لفظ اٹک گئے. ملکہ بد کو کہانی میں ایک ایسا کردار ملنے لگا تھا. مجھ سے سوال کریں سرکار، غرور کیا ہے؟ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی. تمہارا ساتھ. تم جب میرے ساتھ رہو گی، میں تمہارے ساتھ کو غرور سمجھوں گا. زمین پہ جنت کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے. ہر وہ نظر جب تم مجھے دیکھتی ہو. محبت کیا ہے؟ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے. جسم کا رواں رواں سماعت تھا. مہدی گمبھیر 2 قدم آگے آیا. اب وہ مکمل روشنی میں تھا. اب زینیا اس کی سبز آنکھیں دیکھ سکتی تھی. ان آنکھوں نے رنگ بدل لیا تھا. وہ محبت کا رنگ تھا. اور وہ لمحہ جو تمہارے ساتھ گزرے، تم سراپا محبت ہو. تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ محبت ہے. تمہاری ایگزسٹنس محبت ہے. کسی کو تم مل جاؤ تو اس کی ساری زندگی محبت ہے. زینیا کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ رہے تھے. اس کا چہرہ بھیگتا چلا گیا. وہ شخص محبت بن کر آیا تھا، اور آج عنایت بن کر نصیب ہوا تھا. اور آج وہ آتی جاتی سانس کی ضمانت ہو گیا تھا. ایک مرد اس کے پتھر جیسے دل کو پگھلا گیا تھا. زینیا کو اس سے محبت اور خوف بھی آیا. تم نے میرے اصول بدل ڈالے ہیں مسز کمبیر. محبت زاویے بدلتی ہے، اور تمہارے لیے میرے زاویے بدل گئے ہیں. میں دہراتا ہوں، مجھے زندگی میں میری پسند کی چیزیں بہت کم ملی ہیں، مگر میں ہر دفعہ موو آن کر جاتا ہوں. ایک تمہارے معاملے میں میرے سارے اصول بدل گئے ہیں. میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر پاؤں گا زینیا. اس کا بولنا، اس کی نرم سرگوشیاں، یہ باتیں اسے یہی سننا تھا، بس یہی. اور اس کے ریم رخ پہ کھڑا ٹوٹے دل والا مرد بس یہی نہیں دیکھ سکتا تھا. تم کیریئر بناؤ، وقت لو، زندگی میں آگے بڑھو، لیکن مجھے مت چھوڑو. مستقبل میں جب بھی تم اپنے لیے کسی کو سوچو تو کیا میں وہ مرد ہو سکتا ہوں؟ میں مہدی کمبیر ساری زندگی تمہارے لیے ریزرو رہوں گا. جب دل کرے پلٹ آنا، اور میں ہمیشہ تمہارے لیے تمہیں موجود ملوں گا. زینیا نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے جامد ہو گئی. مہدی کمبیر کے سینے پہ سرخ روشنی سفر کر رہی تھی. وہ چھوٹا سا نقطہ. اسے ایک لمحے کے لیے الجھ کر دیکھا، پھر اپنی دائیں طرف نگاہ پڑی. گیس کمبیر موبائل کان سے لگا رہا تھا. اس نے دوبارہ بالکنی کی طرف دیکھا. سرخ نقطہ اس کے سینے سے ماتھے پہ آیا، پھر واپس سینے پہ. زینیا کے گلے سے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. اس نے گیس کو دیکھا. وہ زخمی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. پھر زینیا نے اس کے لب ہلتے ہوئے دیکھے. وہ آواز نہیں سن سکتی تھی، لیکن اس نے شوٹ کہا تھا. دوبارہ مہدی کو دیکھنے پہ اسے علم ہوا، او خدایا، وہ کسی کی پستول کی لیزر لائٹ تھی. اس کے حواس معطل ہونے لگے. اس کے جسم سے قطرہ قطرہ سانس نکلتا چلا گیا. مہدی پیچھے ہٹو، مہدی پیچھے جاؤ، یہاں سے ہٹو. اس کے الفاظ حلق سے بہت مشکل سے برآمد ہو رہے تھے. اس کی زبان کو حقیقی معنوں میں لقوہ لگا تھا. میوزک اسی پل تیز ہو گیا تھا. مہدی تک اس کی آواز نہیں جا سکی. روشنی اس کی پیٹ تک آئی، اور پھر ذرا اوپر، اور پھر سینے پہ، اور اب عین دل کے مقام پہ. زینیا اس نقطے کو دیکھ سکتی تھی. اس کے عقب میں کھڑا کیس بھی. وہ کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا. وہ موبائل کان سے اتار چکا تھا، اور اب نتائج کے لیے تیار تھا. مہدی اپنی سینے کی طرف دیکھو، پیچھے ہٹو، خدا کے لیے پیچھے ہٹو. وہ بہت قوت سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی. میوزک بند کرو، بند کرو، یہ سب کوئی اسے بند کرواؤ. وہ تڑپ، وہ بے بسی، وہ بے چینی. کیسے اسے دیکھ رہا تھا، اور دیکھ ہی تو نہیں پا رہا تھا. میں اس سے بات کر چکا ہوں. تم کیسے کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جانتی ہوں، میں جانتا ہوں. وہ اس کی بوکھلاہٹ، اس کی پریشانی پہ حیران ہوا. پیچھے ہٹو، وہ تمہیں مار دے گا. پیچھے جاؤ یہاں سے. میوزک کا بے ہنگم شور بے تحاشا بڑھ گیا. لوگ ساتھ ساتھ گا رہے تھے. ڈرم بیٹس، گانے، وہ چیخ و پکار سب گٹ مٹ ہونے لگا تھا. مہدی پیچھے ہٹو، کیس میوزک بند کرواؤ. اب کہ اس نے مڑ کر کیس کو دیکھتے ہوئے بولا. وہ خالی خالی نگاہیں لیے اسے تکتا رہا. مہدی نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے چیک کیا، پھر زینیا کو دیکھا. وہ رو رہی تھی، چیختے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی. وہ کیوں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا. میوزک کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اسے اپنے کان بہرے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. وہ کیس سے کیا کہہ رہی تھی، اور وہ کیوں بے حس کھڑا تھا. سر دائرہ اب بس ایک جگہ آ گیا تھا، قلب، دل، ہارٹ. زینیا آپ کے فون وہیں چھوڑ اندر کی طرف بھاگی. وہ تیز تیز بھاگ رہی تھی. شال اس کے کندھوں سے ڈھلک کر گری. بال بکھر گئے. اسی عین لمحے اسی سرخ دائرے کی عین جگہ سنہری بجلی کی سی رفتار سے دوڑتی ہوئی آئی، اور مہدی کے سینے میں پیوست ہو گئی. اس کے جسم میں کچھ گھب گیا، جس سے جھٹکا کھایا، اور وہ پیچھے کھنچتا چلا گیا. منظر تھا کہ جہنم
زینیا وہیں گھٹنوں کے بل گری، اس کی آنکھیں وہیں اوپر اس بالکنی پہ جم گئی۔ یک کے بعد دیگرے دو اور فائر ہوئے اور وہ گرا، کبھی نہ اٹھ پانے کے لیے۔ اس نے اپنے پورے جسم میں آگ پھیلتی محسوس کی، ویسی آگ کیس کے سینے میں بھی تھی۔ عمارت کے اندرونی حصے میں کوئی زوردار دھماکہ ہوا اور ایک ایسی ہی آگ اس فارم ہاؤس کے اندر لگ گئی۔ آگ کے شعلے چھت کو چیر کر باہر آسمان کی طرف اٹھے، کھڑکیاں، دروازے شیشے سے دھماکے کی نظر ہوئے۔ زینیا جیسے اس دھماکے پہ ہوش میں آئی، اسے بالکنی میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ گر پڑا تھا، وہ کیسے گر سکتا تھا؟ وہ نظر سے اوجھل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لمحے زندگی میں ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ زمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی، وہ اندر کی طرف بھاگ رہی تھی، دیوانہ وار، ہر شے سے بے نیاز۔ سرگاؤن میں ملبوس لڑکی آگ اور خون کے کھیل میں شامل ہو چکی تھی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے اٹھ رہے تھے، سیاہ سفید لباس والے لوگ یہاں سے وہاں اندھا دھند بھاگ رہے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی جان بچا رہا تھا، اور سرگاؤن والی لڑکی، وہ لڑکی بھر بھر بہتے آنسوؤں کے ساتھ اندر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، محبت حفاظت سے رازداری سے اعلان، اور اعلان سے اپنی رہبری کا درجہ طے کر چکی تھی۔ وہ زینوں پہ گری، منہ کے بل گری، ہونٹ پھٹ گیا، وہ خون صاف کیے بغیر اٹھی اور اندر کی طرف بھاگی۔ کیسے اپنی جگہ کھڑا رہا، ساکن سامت، اس کا وجود ہر قسم کی جنبش سے عاری تھا۔ ہاں، مگر اس نے زینیا کو زندگی چھوڑ وہ زندگی کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنی جان سے بے خوف ہو گئی تھی، وہ اسے ایک آدمی کے لیے اتنا کیسے کر سکتی تھی؟ اسے مہدی کو گرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور اس نے وہ گولی اپنے سینے پہ لگتے ہوئے بھی محسوس کی۔ وہ آگ، اس بھڑکتی آگ نے اس کے آس پاس ماضی کا قفس لگا دیا تھا۔ آگ کے نارنجی شعلے بلند سے بلندتر ہوتے جا رہے تھے، کئی دروازے جل رہے تھے اور کئی کھڑکیاں وہ اس سے ڈھونڈ رہی تھی، آوازیں دے رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ دلیری کی ہر حد پار کرتے اس کے لیے آگ میں کودی تھی، جو اس کے ساتھ اچھا رہا تھا۔ تیسری منزل کا ہر کمرے کھولتے ہوئے، اسے آوازیں دیتے ہوئے وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی، آگ کی تپش سے جھلسا رہی تھی۔ لپکتے شعلوں سے بچتے بچاتے اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے ایک کمرے کے پار اس نے کچھ دیکھا، کمرہ ایک اسٹوڈیو سے جڑا ہوا تھا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے پار، اس شیشے کی دیوار کے پار، دو نقاب پوش لوگ تھے، پوری طرح سے سیاہ لباس میں، سیاہ پی کیپ اور سیاہ ہی ماسک لگائے۔ وہ جسم کو گھسیٹ رہے تھے، وہی جس کے سفید کوٹ کے سینے پہ سرخ خون کے دھبے تھے۔ عین دل کے مقام پہ اس کی آنکھیں بند تھی اور جسم ڈھیلا، وہ مر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ دھڑک کر پہلو میں گرے تھے، اور اس حالت میں زمین پہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ زینیا نے اس کمرے کی ایک اور قدم بڑھایا، بیچ میں گلاس وال تھی اور دھڑا دھڑ اسے پیٹ رہی تھی، ہیل سے ٹھوکر مار رہی تھی، کونیاں مار رہی تھی، وہ انہیں آوازیں دے رہی تھی مگر نظر انداز ہو رہی تھی۔ آگ کی تپش، پسینہ، جلن اور درد سب مکس ہوا۔ اسے پل کسی نے اس کی گردن سے پکڑ کر اسے ایک طرف دھکا دیا۔ زینیا نے مڑنا چاہا مگر کوئی تھا جس نے اس کے چہرے پہ کچھ دے مارا تھا۔ کن پٹی کے قریب اسے اپنے دماغ میں کوئی کرنٹ سا دوڑتا محسوس ہوا، کوئی درد تھا جو اس کے پورے جسم کو سن کر کیا تھا۔ وہ فرش پہ گری، دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ اس نے دیکھا وہ نقاب پوش اس کے سامنے مہدی کے وجود کو گھسیٹ کے لے گئے اور ایک کونے میں رکھے لمبے چوڑے بیگ میں ڈال کر زپ چڑھائی۔ ان میں ایک نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے اسے دو انگلیوں سے سلام کیا۔ اس کے عقب میں کھڑے وجود نے اس کی پیٹھ پہ بوٹ سے ٹھوکریں ماری۔ زینیا سانس نہیں لے سکی، بڑھتے ہوئے دھوئیں میں اس نے سانس لینے کی کوشش کی اور اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ کھانستے کھانستے اس کے منہ سے خون نکلا، آنسو، آگ، خون، درد سب تھا۔ اس کے سر پہ دوبارہ کسی بھاری شے سے ضرب ماری گئی، اس کی آنکھیں بھاری ہو گئیں، دماغ سن ہو گیا۔ شاید وہ اس کے بعد بے ہوش ہوئی تھی۔ کتنے لمحے، منٹ، کوئی حساب نہیں تھا۔ اسے ہوش آ رہا تھا، کچھ وقت بعد اسے ہوش آ رہا تھا، کوئی اس پر شال اوڑھا تھا۔ پھر کسی نے اس کا چہرہ تھپتپایا، اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، وہ جاگ گئی مگر آس پاس آگ تھی، صرف اور صرف آگ۔ وہ دو مرد تھے، ان کے جسموں پہ کوئی الگ لباس تھا، وہ اسے اٹھا رہے تھے، پھر بازوؤں کے حالے میں لیے نیچے لے کر آ رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں اشارہ کر کے کمرے کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی، اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی، کوئی اسے نہیں سن رہا تھا، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ چند لمحے بعد اسے احساس ہوا اس کا بازو جل رہا تھا، شاید آگ سے زخمی ہوا تھا، ماتھے پہ بھی کچھ چپچپا تھا مگر کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے باہر لایا گیا، وہاں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی تھیں، بارش دڑ برس رہی تھی۔ لمحوں کے اندر اس کا لباس بھیگ گیا، اس نے دیکھا گیس کسی پہ چیخ رہا ہے، آواز اس تک نہیں آئی، بس کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں، آس پاس کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ اس نے دیکھا کوئی عورت جنونی انداز میں اس تک آئی، لوگ اسے تھام رہے تھے مگر اس پہ جان کی کیفیت آ رہی تھی۔ اس نے زینیا کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا اور اسی پل اس سے سماعتیں واپس ملی۔
وہ پلکیں جھپکے ہوئے اسے تکنے لگی. وہ میرا تھی. اسے میرا کے کندھے کے پار دیکھا. وہاں سب تھے. مہدی کہاں تھا؟ کیا اس کی آوازیں بھی واضح ہوئی؟ وہ انکاری تھا. وہ کسی سے کہہ رہا تھا اس کا بھائی نہیں مر سکتا. عورت اس پہ برس رہی تھی. چیختے روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی. زینیا سن تھی. کیا اس عورت کو بازو سے پکڑ کر سینے سے لگا رہا تھا؟ مگر کیوں؟ مہدی کہاں گیا؟ وہ یہاں کیوں نہیں تھا؟ وہ جو ہوا تھا وہ برا خواب تھا نا، وہ حقیقت نہیں تھی. اس سے گردن موڑ کر دیکھا. بالکنی سے نیچے فورنسک ٹیم بالکنی کے نیچے فورنسک ٹیم اور پولیس کھڑی تھی. وہ اسٹریچر پہ کوئی موجود تھا. دو لوگ اس اسٹریچر کو گھسیٹ رہے تھے. اسی پر اسٹریچر پہ پڑے ہوئے آدمی کا جھلسا ہوا ہاتھ باہر دھلک گیا. وہاں ایک گھڑی نظر آئی. وہ مہدی کمبیر کی گھڑی تھی. زینیا حاکم بے دم ہو گئی، بے سانس، خالی. آپ نے گولی لگنے کی آواز سنی؟ کتنا وقت پہلے؟ پولیس افسر کسی لڑکی سے پوچھ رہا تھا. اس نے رومال سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی. 2 گھنٹے پہلے سر. مہدی وہاں کھڑا تھا. میں نے دیکھا اسے. اور وہ بالکنی کی طرف اشارہ کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اور پھر کسی نے اسے گولی مار دی سر. پھر اسے چھت سے نیچے پھینکا. وہاں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ میں جل گیا. وہ جل گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے. ساتوں آسمان تھے جو زینیا حاکم کے سر پہ ایک ساتھ آ کر گرے تھے. مہدی کمبیر 2 گھنٹے پہلے قتل ہو گیا تھا اور اسٹریچر پہ پڑا وہ جھلسا ہوا وجود اسی کا تھا. بارش اولوں میں بدل گئی. وہ ہر ایک اولا اس کے دماغ کے اندر سوراخ کرتا چلا گیا. وہ مر چکا تھا اور اب ان کے درمیان نہیں تھا. یہ ماننے کے لیے 2 صدیاں بھی لیتی تو آخر میں بے یقین رہتی. میز اور کرسیوں پہ جو لوگ گردن اٹھائے شان و نزاکت سے بیٹھے ہوئے تھے، اب وہی لوگ مسترب سے تھے. جو لہک لہ کر گانے گا رہے تھے اب ان کی زبانیں مفلوج تھیں. مہنگے لباس بارش سے بھیگ گئے تھے. دسمبر کی ٹھنڈی ٹھار بارش بھی آگ بن کر برسی تھی. انگلیاں چٹکھاتے آس پاس ہراساں نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سب یہاں سے جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتے تھے. سیاہ سفید مکس ہو کر رہ گیا تھا. رونے کے باندھ پڑ رہی تھیں. ہر کوئی اپنے اپنے تعلقات استعمال کر رہا تھا. کوئی کسی کو فون ملا رہا تھا تو کوئی کسی کو. امراء سونے کے پنجرے میں بند ہو چکے تھے. نیو ایئر نائٹ میں پہلی بار آتش بازی نہیں، پوری عمارت جلی تھی. فارم ہاؤس کی عمارت سیل کر دی گئی تھی. جگہ جگہ پولیس نے ڈو ناٹ کراس کی زد پٹیاں لگا رکھی تھی. عمارت کے باہر شور و گل پھیل گیا تھا. میڈیا، ایمبولینس، فائر بریگیڈ، پولیس کی گاڑیوں کے بجتے ہوئے سائرن، آوازیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں. آگ پہ اب بھی قابو پانے کی پوری کوشش جاری تھی. بارش اب تھم گئی تھی. کرسیوں میں لوگوں کے درمیان بیٹھی میرا بس روئے جا رہی تھی اور شیزل اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان. زینیا کے آس پاس پولیس تھی. اس کے قریب جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. ذرا فاصلے پہ کیس کمبیر کھڑا تھا. اس کے ساتھ کھڑا نیلی وردی والا افسر اس سے کچھ پوچھ رہا تھا. اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی. بالکنی کی طرف دیکھا اور آزردگی سے دیکھتا رہا. چند گھنٹے قبل وہ وہیں تو تھا. میں نے آخری بار اسے وہاں دیکھا تھا. اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا. آنکھیں بے تحاشا سر پڑ رہی تھی مگر اس کے اندر کچھ تھا بے حد آرام سا تازہ جس نے اس کی روح کو پرسکون کر رکھا تھا. اسے وہ گولیاں لگنی چاہیے تھیں. وہ یہی ڈسرو کرتا تھا. اسے اسی طرح جلنا چاہیے تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے. میں نے اسے دیکھا وہ کال پہ بات کر رہا تھا. پھر اس کے سینے پہ کوئی سرخ دھبا دیکھا. میں جلدی رد عمل نہیں دیتا. اس نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری اور مجمع میں ایک طرف کھڑی مہاجبین کو دیکھا. آنکھیں جھپک کر اسے تسلی دے رہی تھی. کیس چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی پل رش کو چیر کر پولیس سے بلند آواز میں بات کرتا ہوا براق اسی طرف آتا دکھائی دیا. وہ شاید نیند سے اٹھ کر آیا تھا. اس کی آنکھیں اب تک شب خوابی کا شکار تھی. لباس شکن آلود. کیس اسے دیکھ کر خاموش ہوا. بس اسے دیکھے کیا. پھر اپنے ساتھ کھڑے افسر کو دیکھا جو ناگواری سے براق کو پولیس سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اسے اندر آنے دے وریام صاحب، وہ فیملی ہے. وریام نامی پولیس نامی افسر نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا. انہوں نے براق کو آزاد کیا. وہ نے جھٹکتا ہوا تیز تیز قدم لیتا کیس کے قریب آ کر رکا. اس کے چہرے پہ باقاعدہ ہوائیاں اڑ رہی تھی. مہدی کہاں ہے؟ کون سا اسپتال؟ ساتھ کون گیا ہے؟ بازو پہ گولیاں لگی ہیں یا کہیں اور؟ وریام نے گلا کھنگار کر اپنی جانب متوجہ کیا. مہدی کمبیر کو عین دل کے مقام پہ 3 گولیاں لگی ہیں. پھر وہ گرل کے جلنے سے یا شاید کسی کے اوپر سے نیچے پھینکنے پہ گرے. گھر میں لگنے والی آگ کی وجہ سے شارٹ سرکٹ تھی مگر یہاں نیچے اس ہال میں جو آگ لگی ہے یہاں پیٹرول کی کافی مقدار پائی گئی ہے. ویسے مہدی وہ اپنے ہی رہے ہیں. براق کی آنکھیں ساکت ہو گئی. اس نے بے یقینی سے وریام کو دیکھا. باڈی پوری طرح جل چکی ہے لیکن عینی شاہدین کا کہنا ہے انہوں نے کمبیر صاحب کو بالکنی میں دیکھا ہے. ان کی بہن نے ان کی گھڑی کی شناخت کی ہے اور باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے جا چکی ہے. موقع واردات پہ 250 لوگ موجود تھے اور اب ان میں سے جن پہ شک ہوگا انہیں گرفتار کیا جائے گا. اسی معاملے میں ہمیں کیس کمبیر کی مدد چاہیے اگر آپ لینے دیں. وریام نے ایک ہی بار ساری رودات کہہ ڈالی.
اب جلدی یہ ڈرامہ ختم ہوتا کہ وہ کام شروع کر سکے۔ براق نے گردن پھیر کر اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ مجسم سوگ تھا۔ سانس تو براق کا بھی سینے میں اٹک رہ گیا تھا۔ کیسے؟ کیس کو دیکھتے ہوئے بس ایک سوال پوچھا۔ وہ چند پل خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا کر پنہا تھا۔ ہاں، وہ چاہتا یہی تھا، مگر بازو کا کٹ کر گرنا تکلیف بھی تو دیتا ہے۔ وہ بھائی تھا، وہ کیسے مر سکتا تھا؟ کیس گمبھیر کے لیے تو ساری دنیا اجنبی ہو گئی تھی۔ براق نے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ کیس جیسے بکھر گیا۔ وہ اونچی آواز میں اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگا۔ براق اس کے کندھے کو تھپک رہا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھی۔ وہ بری طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ براق نے اس کے گرد سخت گرفت کی۔ یہ سہارا ویسا نہیں تھا جیسا اس کے بھائی کا تھا۔ اس کا مہدی۔ اس کے گلے لگ کر سب شانت ہو جاتا تھا۔ سنبھالو خود کو، باہر میڈیا ہے، اسے ہینڈل کرنا پڑے گا، پولیس سے کوآپریٹ کرنا ہے۔ میرا کو دیکھو۔ وہ اب بھی نرمی سے اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ کیس اس سے الگ ہوا۔ آنکھیں ہتھیلی سے صاف تھیں۔ وہ بالکنی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کے بجتے سائرن اسے بار بار ماضی میں جا کر پٹکتے تھے۔ اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ براق، یہ سائرن بند کرواؤ پلیز۔ وہ ماتھوں کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولا۔ وریا مشکوک نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اسی پل براق نے اسے تسلی دی اور اپنا رخ پورا کا پورا وریام کی طرف موڑا۔ میرے دوست کو آگ اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کا فوبیا ہے۔ اس کا ٹراما ٹریگر ہوتا ہے۔ وہ بیمار ہے۔ اگر آپ کوآپریٹ کریں۔ اسے جملہ ادھورا چھوڑا۔ یہ کیسا ٹراما ہے اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کے فادر اور باقی فیملی کی ڈیتھ آگ اور اس طرح کے سائرنس کے بیچ میں ہوئی تھی۔ وہ تب سے ایسا ہے۔ اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تب وہ پوز ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو تسلی ہو گئی ہو تو اسے بند کروائیں۔ مریام نے سر ہلا دیا۔ اس کے چند لمحوں میں وہ گیس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ آنکھیں اب بھی مشکوک انداز میں چھوٹی تھیں اور چہرے پہ کرخ تاثر تھا۔ وہ شاید کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ نے آخری بار اپنے کزن کو کہاں دیکھا؟ کس کے ساتھ دیکھا؟ میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ ہمارے بہت کام آ سکتی ہے۔ بالکنی میں کھڑا تھا۔ کیس نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔ میں نے اسے دیکھا۔ وہ گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ زینیا حاکم سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ یہیں نیچے کھڑی تھی۔ زینیا حاکم کون ہے؟ کیس نے بازو لمبا کر کے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ کسی خاتون افسر کے ساتھ تھی۔ بار بار کچھ کہتی ہوئی وریام نے سر ہلا دیا۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بات کی نوعیت کیا ہوگی؟ کچھ خاص ہو رہا ہوگا، تبھی وہ یہاں تقریب میں موجود ہونے کی بجائے بالکنی میں تھے۔ وہ اسے لمبے بھر کا تعاقب کیا، پھر نگاہیں جھکائیں۔ وہ اسے پرپوز کر رہا تھا۔ وریام کی آنکھوں میں محظوظ سا تاثر ابھرا۔ قتل ٹھیک تھا، محبت شامل ہوئی۔ اب تباہی آنی تھی، اور یہ پرفیکٹ تھا۔ یہ کیس مزیدار تھا۔ میں نے دیکھا اس کے سینے پہ کسی نے نشانہ لیا اور پھر آگ لگی تھی۔ بہت تیزی سے وہ آگ ہر طرف پھیلتی چلی گئی۔ آگ لگنے کے بعد میں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا، لیکن میں نے زینیا کو اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، سب مکسڈ اپ ہے۔ اسے تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آنکھیں ایک بار پھر جلنے لگی تھی۔ 200 سے زائد لوگوں کی موجودگی اسے تنگ کر رہی تھی۔ کہیں کہیں آگ اب بھی تھی۔ وہ شور، وہ موت، کیس بری طرح پھنس گیا تھا۔ مگر ان سب سے زیادہ کوئی اور آواز تھی جو اس کے سر پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کوئی اسے چپ کروائے۔ سر وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ وہ بہتے ہوئے آنسو اجڑے ہولیے والی لڑکی ہاتھ اٹھا کر تیزی سے بول رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا افسر اسی کی بات سن رہا تھا۔ وہاں اوپر بالکنی میں تھا میں، اس نے بازو لمبا کر کے بتایا۔ چہرے پہ آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کے ساتھ کھڑی شیزل بسی سے سٹک رہی تھی۔ سر اسے کوئی لے کر گیا ہے یہاں سے۔ اس نئے انکشاف پہ کئی گردنیں مڑی، کئی آنکھوں میں تحیر ابھرا، یہاں تک کہ اپنی کرسی پہ بیٹھا وریام بیگ بھی پورا کا پورا اسی طرح گھوم گیا۔ اتنے ٹوسٹ! اور خدایا، وریام بیگ پہ یوں ہی مہربان رہنا۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، ہم آپ کا بیان لیں گے۔ افسر کو طرف کا پتہ مل گیا تھا۔ آپ اچھی طرح یاد کریں آپ نے کیا کیا دیکھا۔ ہم تھانے لے جائیں گے آپ کو، اور یہ سب ریٹن بیان دینا ہوگا۔ آپ جب اوپر گئی آپ نے تب کیا دیکھا؟ آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ میں تھانے چلوں گی، لیکن پلیز میری بات سنیں۔ وہ لاش مہدی کی نہیں ہے۔ وہ مہدی نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ میں اوپر گئی تھی، میں نے دیکھا نے مجھے یہاں مارا نہ۔ وہ لوگ پھر اس کو اٹھا کر لے گئے۔ میں دروازہ بجا رہی تھی۔ نہیں، میں دروازہ نہیں تھا۔ میں وہ اس کے الفاظ گٹ ہونے لگے۔ وہ رب بھول رہی تھی۔ کسی نے اسے پانی کا گلاس دیا، اس نے آدھا پیا آدھا چھوڑ دیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، پورا جسم ہچکولے لے رہا تھا۔ کیسے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ یہیں کہیں ہوں گے، پلیز اب پلیز انہیں ڈھونڈے۔ ایک بار وہ مہدی کو لے گئے ہیں، پلیز اب میری بات مانیں، آپ اسے ڈھونڈے، وہ یہیں ہوں گے۔ افسر نے اپنے اس ایک سپاہی کو بلایا اور اسے ہدایت دینے لگا۔
میڈم کو موبائل میں بٹھاؤ جا کر، یہ ہمارے ساتھ جائیں گی۔ آگے آیا، زینیا بدک کر دور ہٹی۔ اس نے اپنے سے ذرا فاصلے پہ کرسی پہ بیٹھے گیس کو دیکھا، وہ بغیر آس پاس اسے دیکھے اسی کی طرف لپکی۔ وہ اس وقت اس کا لیگل گارڈین تھا، وہ اس کا بھائی تھا۔ اگر اس وقت اس کے مہدی گمبھیر کو کوئی بچا سکتا تھا تو وہی تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی، دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر چہرہ صاف کیا اور کیس کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیس نام لیتے ہوئے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہاں سے شروع کرے اور کیا کہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے گولیاں لگی، بالکنی سے گرا اور آگ میں جل کر مر گیا۔ ہچکیوں نے اسے بولے نہ دیا۔ کیس نے میز پہ رکھی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے گھونٹ لیا، تنفس ہموار ہوا اور کیس نے آپ کی جیب سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھیں بے حد خاموش تھی۔ اندر تک جاتی ہوئی زینیا نے ٹیشو نہیں لیا۔ میں نے دیکھا ہے گولیاں سامنے سے لگی تھی، جب کوئی گولی سامنے سے لگی تو انسان پیچھے جا کر گرتا ہے۔ تم نے وہ جگہ دیکھی ہے نا، وہ بالکنی سے کافی دور کھڑا گرا تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ، وہ نہیں گرا نیچے۔ میں وہاں اوپر تھی، گلاس وال کی اس کی دوسری طرف سے میں نے دیکھا، وہ دو لوگ تھے، وہ اسے کسی لمبے بڑے بیگ میں ڈال کر لے گئے تھے، کسی جانور کی طرح۔ وہ لوگ اسے ماریں گے نہیں، یہ لاش اس کی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ کچھ کرو پلیز، کچھ کرو، تم کر سکتے ہو، صرف تم کر سکتے ہو۔ یا دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ ٹیشو سے صاف کیا، پھر اس کا شانہ تھپکا۔ آنکھوں کے سرد اور شفاف تاثر میں کوئی درار نہیں آ سکی۔ مہمانوں میں سے کوئی پولیس سے بھیڑ پڑا تھا، افسر کی بندوق اس نے اپنے اوپر تان لی تھی۔ وریام تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ زینیا اور کیس ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دونوں بھیگے چہرے اور بھیگے لباس میں موجود تھے۔ کیسے اسے ہرٹ کریں گے؟ پلیز کچھ کرو، تم اس کے لیگل گارڈین ہو، پلیز۔ وہ مر چکا ہے۔ ٹھنڈا لا تعلق لہجہ، وہ اب نہیں ہے، اوکے؟ اب اس کی بات نہیں ہوگی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ، سب عجیب تھا۔ سینیا نے نفی میں سر ہلایا، اپنا چہرہ صاف کرتا اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا۔ وہ نہیں مرا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے، وہ لوگ میرے سامنے اسے لے کر گئے ہیں، تو میرا یقین کرو پلیز۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسے گولی لگی، وہ نیچے گرا اور جل کر مر گیا، یہ سچ ہے، صرف یہی۔ وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے، ہمیں بس اسے ڈھونڈنا ہوگا، ہم اسے بچا سکتے ہیں، تم اسے بچا سکتے ہو۔ صرف وقت ضائع ہو رہا ہے، پلیز کچھ کرو۔ اب سب صحیح ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ پرسکون تھا، تم اس کے لیے کچھ کرو گے یا نہیں؟ وہ پوری قوت سے چینکی۔ کیا اس نے سنجیدگی سے پلک جھپک کر اسے دیکھا؟ نہیں کروں گا، تین لفظی جب کھرا جواب۔ میں کروں گی، پھر میں ڈھونڈ کر لاؤں گی اسے، میں یہاں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ مہدی نہیں تھا وہ، مجھے یقین ہے۔ کس حیثیت سے کرو گی؟ کون ہو تم؟ زینیا نے سرخ متورم آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی اٹھی ہوئی گردن بہت کچھ جتا رہی تھی۔ میں اس کی لیگل گارڈین ہوں، اس کی بیوی۔ میں اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی حفاظت کروں گی اور کرواؤں گی۔ وہ نہیں مرا، میرا دل کہہ رہا ہے وہ۔ اس کے اگلے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے جب کیس کمبی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن کو گرفت میں لیا۔ تم سے کہا تھا نا میں اچھا آدمی نہیں ہوں، تم نے میری نہیں سنی۔ وہ انگلیوں کے ناخن بری طرح اس کی گردن میں چبھو رہا تھا۔ دباؤ اور طاقت ایسی تھی کہ زینیا کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ وہ ہاتھ مار رہی تھی، وہ گلے سے کوئی آواز نکالنا چاہتی تھی مگر بے سود۔ کیس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ وہ جو پیدا ہونے سے پہلے اس کے نام تھی، اس کی یہ جرت وہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے۔ لوگوں میں سے کوئی اس طرف نہیں بڑھا، سب ساکت تھے۔ تم سے کہا تھا جو ہے وہ کیس ہے، تمہارے لیے مسیحا بھی ہے، مرہم بھی ہے، لیکن تمہیں عزت راس نہیں آئی نا۔ زینیا کو سانس لینے میں دقت ہوئی، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مار رہی تھی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ مار رہی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں، لوگ انہیں دیکھ رہے تھے، ہر کوئی دم ساتھ گیا۔ مریام کی نظر پڑی تو وہ واپس اس کی طرف آیا، وہ زینیا کو کیس کی گرفت سے چھڑوا رہا تھا مگر وہ جیسے کسی جانور کا روپ دھار چکا تھا۔ اس کے قب میں کھڑا براق حنیف شوقی سا اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ زینیا کو لگا تھا وہ مر جائے گی اور کیس چاہتا تھا وہ مرے۔ اس کا زور ایسا تھا کہ گردن بری طرح جلنے لگی۔ مریام نے کیس کے سینے پہ دھکا مار کر اس کا گلا چھڑوایا۔ وہ دوبارہ آگے آیا اور اسی جنونی انداز میں اس کی گردن دوبارہ پکڑنی چاہی۔ مریام نے ایک بار پھر اس کے سینے پہ دھکا دے کر اسے دور ہٹایا۔ آپ کے براق نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کیس اس کی آنکھوں میں خون لیے اسے دیکھ رہا تھا اور زینیا بری طرح کھانس رہی تھی۔ ذرا فاصلے پہ کھڑی شیزل ساکت تھی، شرر متحیر۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کمبیر صاحب، ہوش سے کام لیں۔ پولیس کے سامنے آپ ایک عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ گرج رہا تھا مگر کیس کی نظریں ایک جگہ اٹک کر رہ گئی تھیں، آس پاس لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ مہدی کی بیوی تھی، اوہ بیچاری۔ جب گوئیاں ہونے لگی تھیں، لوگ اس کی پسندیدہ عورت کو کسی اور کے نام سے جوڑے رہے تھے۔ وہ لمحہ اپنی زندگی میں نہیں بھولنے والا تھا۔ کیا محبت ہے؟ کسی نے دیکھی ایسی عورت کو اپنی محبت کے لیے آگ میں بھی کود سکتی ہو؟ ستائش، اوہ بیچاری، ہے تو بہت خوبصورت۔ مہدی یوں ہی اسیر نہیں ہوا، ایسی محبت، خود کی حالت دیکھو،
پھر بھی اپنے شوہر کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہے. کسی کو ایسی عورت ملے تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. ایک بھائی کے آفس میں کام کرتی ہوئی ملازمہ ہے، دوسرے بھائی سے شادی ہو جائے گی، مگر رہی تو ملازمہ نا. اس غصے اور مرسل انداز کے ایک متعلق ایک سوال. زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے کہہ رہا ہو یہ تم نے کیا، تم نے خود کو اپنے نام کو مجھ سے دور کیا. یہاں 250 لوگ ہیں کمبیر صاحب، ہم ان سب کو تھانے میں بند نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یہاں کسی پہ شک ہے تو مجھے بتائیں. وہ دبے دبے انداز میں کہہ رہا تھا. لوگوں کو بڑھ رہا تھا. وریان کے لیے لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا. میں 250 لوگ تھانے میں بند نہیں کر سکتا. انہیں کہتے ہوئے وائرلیس کان سے لگایا. ہاں، کرائم سین پہ نفری بھیجو، علاقہ سیل کرواؤ، آس پاس کے CCTV جلد از جلد نکلواؤ. کیس اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا. اس کی طرف خاک ہو چکی عمارت تھی اور دوسری طرف سیاہ سفید لباس والے لوگ. ایک طرف کیس تھا اور عین سامنے سینیا. بغیر کسی کی طرف دیکھے اس کے آگے بڑھایا. کہیں دور دھواں اٹھ رہا تھا، کہیں آگ تھی. اس کے دل میں بھٹی سے لگ رہی تھی. میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا خود کو میرے مقابلے میں کھڑا مت کرو. میں نے کہا تھا میں اچھا آدمی نہیں ہوں. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تعصب سے کہہ رہا تھا. زینیا کے دل میں کوئی الارم سا بجا تھا. تم نے اپنے اور میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے جانتی ہو؟ کیس، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جو تم چاہو گے میں وہ کروں گی. اسے واپس لاؤ. وہ لوگ اسے ہرٹ کریں گے. وہ زندہ ہے، پلیز اسے واپس لاؤ. وہ نم آنکھوں سے التجا کر رہی تھی. وہ کیس سے دور جا چکی تھی، بہت دور. تم نے یہ چنا ہے. یہ 4 لفظ کہتے ہوئے وہ غیر ہو گیا. اسے جھک کر زینیا کی کلائی تھامی. اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ رکھی تھیں. وہ اس کی کلائی کو کئی بار تھام چکا تھا، مگر آج انداز مختلف تھا. میں کیس زمان کمبیر، مہدی سرور کمبیر کے لیگل گارڈین ہونے کے طور پہ زینیا حاکم کو اپنے بھائی کے قتل کے الزام میں نامزد کرتا ہوں. اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی اور بارش آسمان کا سینہ چیٹ کر باہر نکلی. اس نے کلائی سے کھینچ کر اسے وریام بیگ کے سامنے کھڑا کیا. اس کی آنکھیں کسی غیر کی آنکھیں تھیں. زینیا چپ چاپ اسے تک رہی تھی. اس کے لب مکفل تھے. آنکھیں ساکن ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی کچھ پروسیس نہیں کر سکی تھی. سیاہ سفید کچھ نہیں رہا تھا. اب سب تاریک ہو گیا تھا. میں تمام ثبوت آدھے گھنٹے تک جمع کرواؤں گا، اور میں ابھی چل کر FIR میں زینیا حاکم کا نام لکھوانا چاہتا ہوں. اس عورت نے میرے بھائی کو قتل کروایا ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا، کیوں کہہ رہا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی. شیزل اس کے لیے لڑ رہی تھی. لوگ چمگوئیاں کر رہے تھے. وہ کہاں کچھ سن رہی تھی. تو بس کیس کو دیکھ رہی تھی، صرف اور صرف کیس کو. اور بس وہ اسے ہی نہیں دیکھ رہا تھا. اگلے لمحات میں کیا ہوا اسے علم نہیں ہوا. اس کی گردن جل رہی تھی. پولیس افسر اسے لے کر جا رہا تھا. کیمرے، فلیش مائکس، آوازیں، بارش، گاڑی کی گھٹن، سڑک پہ کھڑے نعرے لگاتے چیختے چلاتے لوگ، وہ سردی، وہ کمرہ، وہ لباس، یہ پہ لگانے والا کیچڑ کا دھبا، ہر شے. ہر لمحہ کسی فلم کے ٹریلر کی طرح نگاہوں کے آگے سے گزر گیا. سب لمحوں کے اندر بدل گیا تھا. جس لمحے اس کے دماغ کو پروسیس کرنے کا وقت ملا، یہ وہ لمحہ تھا جب وہ پولیس اسٹیشن میں کمرہ تفتیش میں موجود تھی. انسپیکٹر وریام بیگ اس کے سامنے بیٹھا تھا. وہ مستقبل کی CSS آفیسر تھی، مگر حال کی ملزمہ. قسمت نے اسے قتل کے کیس میں مجرم بنا ڈالا تھا. کہانی ایسے بھی رنگ بدلتی ہے کیا؟ ایک زوردار انگڑائی لیتا وریام اس کی بات پچھائے گیا. آنکھوں میں چنبا تھا. وہ زندہ ہے، زینیا نے دہرایا. وہ زرد بلب اس کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا. اس کے دماغ پہ اثر کر رہا تھا. اس کی آنکھیں عجیب تھیں، چہرے پہ کچھ تھا جیسے قلم بند. اسے قلم بند نہیں کیا جا سکتا. میں اسے تمہارا دماغی عارضہ سمجھوں یا اپنے شوہر سے محبت؟ آبزرویشن، یہ لفظی تصحیح. میں نہیں شاہد ہوں. اسے آنکھوں کا حال دیکھا حال سمجھو. میرے شوہر کو گولیاں لگے ہوئے 6 گھنٹے ہو گئے ہیں. تمہیں لگتا ہے میں ابھی جذباتیت سے کام لے رہی ہوں؟ وریام ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے مسکرایا. تم تو کوئی تکلف بھی نہیں رکھ رہے. تمہارے ساتھ مزہ آنے والا ہے. اوپر جوش ہوا. یا تو وہ دکھاوا کر رہا تھا، یا پھر اپنی جاب واقعی بہت پسند تھی، یا پھر وہ کوئی سنکی تھا. لیکن کیا ہے کہ میں کسی قسم کی بکواس کی بجائے سچ سننا چاہتا ہوں. کیوں مارا؟ یہ بل بھٹاؤ. میں اس کے بغیر بھی تم سے بات کر سکتی ہوں، اور بہت اچھے سے کر سکتی ہوں. 6 گھنٹے پہلے والی زینیا کی مختلف تھی، اور یہ اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی لڑکی مختلف. اندر سے دل لرز رہا تھا، مگر وہ باہر ہمیشہ کی طرح حفاظتی دیوار بنا گئی تھی. صدمہ گہرا ہے. شاید تمہیں گمان ہوا ہوگا میں مہدی ہوں. اتنے فیورز وہی دے سکتا تھا. بیچارہ. متاثر سے کہنے لگا. امیر تھا، ہینڈسم تھا، پیار وار بھی کرتا ہی ہوگا. پھر کیوں مارا؟ وہ زندہ ہے، اور میں پرنس چارلس ہوں. وریام بگڑ کر بولا. کوئی بھی بات ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. میرے پاس اس کی لاش ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس بلب کو ہٹاؤ، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. وہ اس کی بات کے جواب میں یہی بولی.
اپنے باپ کو بلاؤ وہ ہٹا دے گا، مجھے تو اس کی عادت ہے۔ زینیا اپنی جگہ سے اٹھی، ہتھکڑی والے ہاتھوں سے اس نے ایک مکہ بلب کے بنا کر بلب پہ مارا۔ وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ اس کی دائیں طرف کھڑی لیڈی اہلکار آگے آئی اور اسے بالوں سے پکڑ کر 3 سے 4 تھپڑ رسید کیے۔ وہ چپ رہی، آنکھوں کو سکون ملا تھا اور وہ الگ۔ ایک تو معاشقے کرتی ہے، پھر قتل کے پلان بناتی ہے، اور پھر تھانے کو باپ کی جاگیر سمجھ لیتے ہو تم لوگ۔ اس کے بال کھینچ رہی تھی، اسی طرح اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر میز پہ مارتی کہ وریام نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس نے ایک آخری تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وریام بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھتا رہا۔ زینیا کے چہرے پہ تھپڑوں کے نشان بن گئے تھے، گردن کے زخم الگ اور بازو کے جھلسنے کی تکلیف الگ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بے بسی اور درد کے مارے اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ درد اسے سسکیاں لینے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے افسر نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ زینیا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس لیا اور گٹاگٹ سارا پانی پی گئی۔ وریام اپنے نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہی عام سہمی ہوئی لڑکی تھی، دیواریں ٹوٹ رہی تھی۔ تم جانتی ہو باہر کیا ہو رہا ہے؟ اس تھانے کے باہر مہدی کمبیر کے فینس ہیں۔ وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ اگر تم ایک بار باہر آؤ تو وہ سب تمہیں زندہ جلا دیں۔ وہ تم سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ تم پہ غصہ ہیں، ہر چینل تمہارا ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلند آواز میں رونے لگی، بہت بہت ڈر رہی تھی، بہت زیادہ۔ سوشل میڈیا پہ لوگ تمہاری کردار کشی کر رہے ہیں، تمہیں مختلف برے برے ناموں سے پکار رہے ہیں۔ کوئی بھی لڑکی ایسے نام سن کر بھی غیرت سے مر جائے گی، اور کوئی بھی بھائی اور باپ یہ نہیں برداشت کر پائے گا۔ تمہاری گرفتاری کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لوگ اس کے نیچے تمہارے لیے کیا کیا لکھ رہے ہیں جانتی ہو؟ وہ بول رہا تھا اور زینیا باقاعدہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ساری بہادری، سارا جوش، سارا غصہ سب ختم ہو گیا۔ بس تکلیف تھی جو اس کے دل کو جکڑے ہوئے تھی۔ خوف سا خوف تھا جس نے دل میں کنڈلی مار لی تھی۔ اس وقت اگر کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو۔ میرے ساتھ کوآپریٹ کرو، جو مر گیا ہے اسے وہ نہیں مرا، تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ زور سے میز پہ مارتے ہوئے بے بسی سے روتے ہوئے بولی، پھر آنکھیں صاف کی، چہرہ صاف کیا اور آگے کوئی، میری بات غور سے سنو۔ وہ مجھ سے کال پہ بات کر رہا تھا، مہدی 3ری منزل پہ تھا اور میں فلور پہ، جہاں سے میں اس کو دیکھ سکتی تھی۔ وہاں سے اس کا چہرہ، ماتھا اور گردن سب نظر آ رہی تھی، اس کا سینہ نہیں۔ گولی اس کے سینے پہ آ کر لگی، 3 فائر ہوئے 3 گولیاں تھیں۔ اب تم سمجھے کیا ہوا تھا؟ وہ تیز تیز بولتے ہوئے رکی۔ اس کا بلوچی لہجہ ایسا غالب آیا کہ وریام کو اس کی زبان سمجھنے میں واقعی مشکل ہوئی، مگر اس نے بات جاری رکھنے کو کہا، اس پہ رائفل سے حملہ کیا گیا ہے، اور یقیناً میں 250 لوگوں کے درمیان کسی رائفل کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد وہاں آگ لگی تھی، کیسے یہ مجھے نہیں پتا، مگر میں اندر کی طرف بھاگی رہی تھی۔ میں نے 3ری منزل پہ پہنچ کر دیکھا، گلاس وال سے سب نظر آ رہا تھا۔ کسی نے مہدی کو اٹھایا اور ایک لمبے بڑے بڑے سے بیگ میں ڈال دیا۔ کوئی کسی انسان کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے سینے پہ ایک بار پھر ٹھیس اٹھی۔ وریام کہانی کا فلو خراب ہونے پہ بہت بری طرح بدمزہ ہوا۔ زینیا نے چند لمحے لیے اور پھر دوبارہ کہنا شروع کیا، وہ 2 لوگ تھے، شاید ایک عورت تھی، مجھے بس ایسا لگا تھا۔ میں وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن کسی نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر میرے سر پہ بھاری شے مارا اور مجھے نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا، کوئی ریسکیو ٹیم کا ممبر تھا جو مجھے باہر لایا۔ ایک گھڑی کفلنگ سے ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ مہدی ہے۔ وہ مہدی نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہے اسے ہماری ضرورت ہے، پلیز اسے بچا لیں، وہ بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، پلیز ایسے کہیں اسے اس کے لیے کچھ کریں۔ وریام پیچھے ہو کر آنکھیں سکیڑے سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میز پہ رکھے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اوپری بازو کا حصہ جل گیا تھا، آنکھیں ضبط کے مارے سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ بار بار درد کی وجہ سے اپنا بازو پر اٹھا لیتی تھی، شال درست کر رہی تھی، حالانکہ ولی تو خود کو بہت نیک مرد سمجھتا تھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، بے حد خوف زدہ سہمی ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ڈی این اے سے ثابت کر دے گا وہ لاش کس کی ہے۔ جو انسان اس کے اپنے گھر پہ اس کے مہمان اور اس کی بیوی کے سامنے کھڑا ہو کر اسے 3 گولیاں مار سکتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور لاش پلان کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ رپورٹس نہیں بدلوا سکتا؟ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، کیا وہی ہاتھ جو تمہاری گردن تک آئے تھے؟ اس کے خلاف بیان دو۔ اس نے اکسایا۔ زینیا نے نفی میں سر ہلایا، میں نہیں جانتی، یہ تمہارا کام ہے، معلوم کرواؤ۔ تمہاری بات میں بھی تو لاجک نہیں ہے بی بی، تم نے خود دیکھا اسے دل میں گولی لگی، تم نے دیکھا وہ رائفل کا شو تھا، پھر میں بھی تمہیں امید ہے کہ وہ بچ جائے گا؟ دل میں گولی لگنے سے کون بچ جاتا ہے؟ مان لیا وہ لاش کسی اور کی تھی، لیکن تمہیں بھی یہ ماننا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے مر گیا ہے۔ دل میں گولی لگنے سے کون بچتا ہے؟ دنیا ہاتھ کڑی والے ہاتھ میز پہ رکھتے ہوئے آگے کوئی، اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ میں نے کب کہا گولی اس کے دل پہ لگی ہے؟ ہر نارمل انسان کی طرح قاتل نے اس کے دل کے مقام پہ گولی ماری، لیکن مہدی کمبیر کو
डिस्ट्रोक कार्डिया है, उसका दिल उसके सीने में दाईं तरफ है, कातिल अनाड़ी था। मरियम ठहर गया, गोली उसके दिल में नहीं लगी, वो बच सकता है। मरियम दम साधे उसे देखे गया, कई लम्हे तक वो वाकई शस्त्र रहा, उसके पास अल्फाज नहीं थे। तुम्हें कैसे पता गोली दाएं तरफ लगी या बाएं तरफ? वो कुछ देर बाद संभल कर पूछने लगा, चेहरे पे बेख्तियार हाथ मेरा। वो उस वक्त मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। तुम्हें लगता है कोई भी लड़की अपने इतने खूबसूरत लम्हे की तफसील मिस कर सकती है? तुम गवाह नहीं हो, यहाँ तुम मुल्जिम हो। मुझे तुम ये बताओ कब क्या कैसे हुआ था, क्योंकि मुल्जिम की दी हुई तफसील झूठ होगी। मैं एक बीवी हूँ, एक बीवी की हैसियत से मुझ पे फर्ज है कि मैं अपने शोहर की हिफाजत करूँ। उसे ढूंढो प्लीज, ये तुम्हारा फर्ज है। वो इसी शहर में होंगे, नाकाबंदी करवाओ, कुछ करो खुदा के लिए। वो उसके बाकायदा हाथ जोड़े हुए थी। वयाम गहरी सांसें लेते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके लीगल गार्डियन उस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं कि वो मर गया है। फिर मैं भी कोई डीआईजी नहीं हूँ कि मेरे कहने पे नाकाबंदियां होने लगी। और रही बात फर्ज की, तो वो मैं निभा रहा हूँ। हॉलीवुड की फिल्म नहीं है जिसमें हीरोइन के दो बोल कहने पे जालिम पुलिस वाला मोम बनकर पिघल जाए, और वो हसीना भी जो जिस पे खुद कत्ल का इल्जाम हो, उससे बेचारी से आज रहा है। वो लोग उसे हर्ट करेंगे। जीना ने थकन नशे से टेक लगा ली। फरीद जाओ, डॉक्टर बुलवाओ, मेरे सामने उसकी मरहम पट्टी करो ताकि मैं जाऊं, और कल तक तुम्हारे घर वाले भी आ जाएंगे। पहली बात खातून अलकार से और दूसरी बात जीनिया से कही। उसने उस सर उठाकर मरियम को देखा। रफ टफ आदमी, मुनासिब नकोश और 35 की हिंसे को छूता वो आदमी जिस जीनिया को न जाने क्यों उससे उम्मीद बन गई थी। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात का यकीन कर लो। तो बगैर सबूतों के मेरे मुझे यहाँ ले आए, मुझे मारा, क्योंकि सामने वाला कैस गंभीर था। मैं उसकी गार्डियन हूँ, इस वक्त मजबूर हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल रही। कानून एक तरफा तो नहीं चलता। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मुझ पे कुछ साबित नहीं हुआ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं नहीं पिघल रहा बीबी। उतार से कहते हुए वो निकल गया। मोबाइल पे कॉल मिलाकर अब वो कुछ कह रहा था। अकरम, शहर में बंदे फैला दो, कोई भी मशकूक आदमी या कोई मशकूक सरगर्मी दिखे तो मुझे खबर करो। हर गाड़ी की चेकिंग करो और हर गाड़ी से निकलने वाला बैग को खोल कर चेक करो। कोई अगर ज्यादा बकवास करे तो धर देना कान के नीचे। तो कोई वजह पूछे तो कहना ऑन ड्यूटी ऑफिसर को गाली दी। हाँ हाँ ओके। मोबाइल कान से उतार कर उसने आसपास देखा, फिर बेचारी से सचटा, मैं कुछ भी कर लूँ, ये रॉबिन हुड के चाचे की रूह मेरे अंदर से नहीं निकलेगी। बड़बड़ाते हुए वापस अंदर की तरफ बढ़ गया। अभी ढेर सारे काम करने थे, अभी तो बस शुरुआत थी। यकम जनवरी सुबह की को फूटी तो फार्म हाउस में मौजूद उन 250 अफराद की जान खलासी हुई। पुलिस अफसर सारी रात खुआरी के बाद ऊँग रहे थे। अमीरों के ड्रामों में उनकी रातें बर्बाद हो गई। क्राइम सीन से कुछ फासले पे खड़े दो हवलदार बेजार निगाहों से आसपास देख रहे थे। बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया था। क्या लगता है जमशेद, लड़की ने कत्ल किया होगा या नहीं? फतेह हवलदार ने दूसरे को मुखातिब किया। साथ जेब से इम्पोर्टेड सिगरेट का पैकेट निकाला। तो इतना कर जितना साहब ने कहा है। कत्ल वो लड़की कैसे कर सकती है? तो नीचे खड़ी थी और वो आदमी ऊपर। उसके अलावा गोली उसके सीने पे लगी थी। नीचे से खड़े होकर अगर वो गोली मारती तो माथे और सीने चेहरे पे लगती। धामड़, वो कतरे समझदार लगता था। और ये सिगरेट, ये इसी कमरे से लिए है ना? साहब को पता लगा तो ठीक कर देगा तुझे। अगर इतना ही पता है तुझे तो साहब बन जाना। या मेरे साथ क्या कर रहा? और उस लड़की को मासूम मत समझ। जमशेद के कान के पास झुका। वो मैम कह रही थी बड़े साहब के साथ भी ताल्लुकात रहे हैं उसके। तौबा तौबा, कैसी कैसी औरतें हैं। दो दो भाइयों को एक साथ चला रही थी। हवलदारों से लेकर शहर के बड़े 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 ओहदेदारान और सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा हो चुका था। अदाकार, सोशल वर्कर्स, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर, मुल्क के गैर आलमी आलमी सतह पे उस कत्ल की मसम्मत की जा रही थी। कल रात से चंद तस्वीर और वीडियोस ने पूरे मुल्क में भूचाल मचा दिया था। वो लाखों दिलों की धड़कन था। लोग दीवानों की तरह उसके लिए सड़कों पर निकल आए थे। सारे मुल्क में इंतशार फैल गया था। लोग जिन्हें हाकिम की तस्वीर लगा लगा कर उसे गालियां निकाल रहे थे। उसके बारे में, उसके किरदार पे पूरे पूरे पैराग्राफ लिख रहे थे। चंद घंटों की रात थी और क्या से क्या हो गया था। फार्म हाउस की सफेद इमारत जलकर स्याह पड़ चुकी थी। कहीं कहीं से धुआं अब भी निकल रहा था। लोग जिस चेहरे के साथ आए थे उनके चेहरे अब वो नहीं रहे थे। पुलिस की भारी नफरी, मीडिया और कई बड़े बड़े ओहदेदारान अभी फार्म हाउस के बाहर खड़े थे। वो एक कत्ल नहीं था, वो एक जंग थी जो छिड़ चुकी थी। तमाम लोगों के एड्रेस, नंबर्स और बाकी की तफसील लेकर पुलिस अब उन्हें रवाना कर रही थी। रात से उस अजाब को झेलते हुए अब उनकी भी बस हो चुकी थी। कैस गंभीर वरियान के साथ चलता हुआ आ रहा था। रात के उस नुक्ते की हालत धर्म भरम हो चुकी थी। वो दोनों गिरे हुए खाने, ग्लासेस और बर्तनों से बचते बचाते केक मेज के गिर्द
रखी को 2 कुर्सियों पे आकर बैठे। कैस ने अब एक स्याह रंग की शॉल ले रखी थी। आंखें और चेहरा बेहद सपाट और संजीदा था। गुजरी रात की कहानी कोई नहीं पढ़ सका। कबीर साहब, आसपास निकाल के दौड़ाते हुए से कहना शुरू किया। कुछ ज्यादा नहीं हो सकी, लेकिन लड़की में सिर है कि वो लाश मेरी कबीर की नहीं है। एंड शायद आप और वो लड़की है। मैं जरूर उस इंसान पे यकीन करता जिसकी क्रेडिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ वो बीवी की हैसियत रखती है। आपसे ज्यादा मजबूत वो है, और मुझे लगता है उसकी बात में दम है। गोली जिस सिम से लगे इंसान उसी सिम पीछे गिरता है, ना कि आगे। निगाह उठाकर लोगों में से उसने औरत को देखा। वो ड्राइवर को उसका छोटा मोबाइल थमा रही थी। उसका अंदाज कुछ मशकूक था। ना भी होता तो मरियम बैग उस चिड़िया के परों पे भी शक करता था। तो क्राइम सीन से गुजर गई हो। उसने सिपाही को इशारा किया और दूसरा इशारा उस औरत की तरफ था और समझ कर सर हिला दिया। औरत को अब एक तरफ ले जाया जा रहा था। मरियम अब इमारत की तरफ देख रहा था। आग लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, और आदमी उसमें झुलस कर मर भी सकता है, लेकिन जब सारा जिस्म झुलस जाएगा तो घड़ी का सही सलामत रह जाना अजीब बात नहीं। कॉन्फ्लिक्ट शनाख्त के लिए बच जाए, ये अजीब नहीं। क्या इसकी नाक की हड्डी को दोनों उंगलियों के दरमियान दबाया। उसे काफी कॉफी की शदीद तलब हो रही थी। दिमाग में चक्कर चल रहे थे। मेरा भाई मरा है इंस्पेक्टर साहब। मेरा खानदान इस वक्त मुझे संभालना है, और मेरे घर में सिर्फ मातम बिछा है। आप क्या चाहते हैं मैं यहाँ बैठ कर अंदाजे लगाऊं, साइंसें पढ़ूं? मैं एक आम सा डिजाइनर हूँ, ना कोई पुलिस अफसर, ना कोई डिटेक्टिव। बंदूक क्या होती है, उसे कैसे पकड़ते हैं, मुझे तो ये ठीक तरीके से पता भी नहीं। जी बिल्कुल, और घर में बंदूकों की वो कलेक्शन। माशाल्लाह, आप तो मेरी सोच से बढ़कर मासूम वाक़ई हुए हैं। लेकिन मैं भी क्या करूं, इस कहानी में ट्विस्ट कुछ ज्यादा है, और आपका अमल दखल इससे भी ज्यादा। वो एक लम्हे को रुका। वो देखे, वो मोटा मर्द। उसे उंगली से एक तरफ इशारा किया। उसे ये कोट नहीं पहनना चाहिए था। पूरा पेट नजर नहीं आ रहा है ना? उसे मुड़कर क्या सिताई चाहे। डिजाइनर साहब ने कंधे उठाए। बैगी शर्ट पहनने की उम्र नहीं रही उसकी। पैंट ज्यादा नजर ना आता, पेट ज्यादा नजर ना आता, अगर 26 साल की फिट बीवी ना होती। मरियम मुस्कुराया। गो गॉसिप छोड़कर दोबारा ट्विस्ट की तरफ आते हैं। पहले मिस हाकजीनिया एक आम लड़की थी, फिर वो मिसेस गंभीर निकल आती हैं, और फिर क्या इस गंभीर के साथ का मंगेतर? वो उसकी तरफ देखते देखे बगैर बोला। मरियम के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। वो मेरी साका मंगेतर थी। क्या उसने दोहराया। उसका चेहरा एक बार फिर आंखों के सामने था। जलन बढ़ गई। फिर तो ये ओपन एंड शट केस है। आपकी साहब का मंगेतर का आपके भाई के साथ चक्कर चला। आपने गैरत के नाम पे उसे कत्ल कर दिया, लेकिन लड़की से इंतकाम की खातिर उसे जेल भिजवा दिया। मैंने इस नहज पे क्यों नहीं सोचा? चमकती आंखों के साथ कह रहा था। आप कह रहे हैं कि मैंने मेरे भाई का कत्ल किया है? क्या इसने अभी उसे नहीं देखा? कजन का। वो तो सी करते हुए बोला। इससे पहले कैस को जवाब देता, सामने एसपी यावा फारूकी आते दिखाई दिए। वो सया लिबास में थे, कंधों पे सफेद शाल थी। कैस के करीब आकर के उसे मुसाफा किया, फिर ताजियत की, जैसे जैसे सर के गम से कबूल किया। ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं है कैसा है, ये कौम का खसारा है, लेकिन मैं आपको हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी दिलाऊंगा। मरियम ने उसे देख कर बेख्तियार को छुपाए। कल रात ये गंजा पूरी रात शराब पिएगा और कौम की उस ममार को बहन माँ बहन की गालियां देगा। वो बस सोच सका। मरियम मेरे काबिल तरीन अफसरान में से है। मुझे यकीन है आपको इनके काम करने का तरीका पसंद होगा, और अगर ना आया हो तो? उसने एक पल के लिए भी मरियम के चेहरे से निगाहें ना हटाई। वो भी उसे ही देख रहा था। कुछ सर था उसकी नजरों में। अगर ना आया तो ये राशि गंजा तुम्हारे आगे नंबर बनाने के लिए मुझे इस केस से हटा देगा। वो बस सोच सका। फिर हटान देंगे इन्हें? आप हुक्म करें कैसा है, आप क्या सना थे मुझ पे? वो बच जाने को तैयार लगता था। क्या आंखों ही आंखों में उसे जता गया कि यहाँ ताकत किसके पास है। मरियम ने तमस्कुराना अंदाज में सर को नफी में हिलाया। फिलहाल तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर हुई तो बीच केस से हटा देंगे, कोई मसला तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, जैसा आप चाहें। फारूकी साहब ने यकीन दहानी करवाई। चंद पल वही खड़े रहे। कुछ देर बाद वो पलटे। मरियम मरियम भी पैंट की जेबों में हाथ डालते गहरी सांस भर कर रह गया। आप घर जाएं, आराम करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज तक मौसूल हो जाए, रात तक। मैंने लड़की के घर वालों को इतला दी है, और मैं घर को एक दफा फिर से देखना चाहूंगा। अंदर कोई कीमती सामान और ज्वेलरी है? मेरा सबसे कीमती सामान झुलस गया है। पता करें वो किसने किया। कम उन लफ्जों के पीछे किसी किस्म का कोई दिखावा नहीं था। कोट बाजू पे डाले उस इमारत से निकलते हुए रात के मंजर उसकी आंखों के आगे ताजा हुए, मगर उसने सर झुका। वो यही डिजर्व करती थी। वो जहां थी उसे वहीं होना चाहिए था। गंभीर महल में ऐसी बोझल फिजा कायम थी कि कोई हद नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी।
مگر وہ سارے شواہد اور تمام نظریں انہیں کون اندیکھا کر سکتا تھا؟ گیس کمبیر کی گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی۔ کیمرے اور فلیش لائٹس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اسے بے اختیار چہرے پہ ہاتھ رکھا، سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ گھر کے اندر سے براق نکل آیا اور اسے میڈیا کے نرگے میں دیکھ وہ آ گیا۔ گیس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روکا اور چہرہ ان کی طرف موڑا۔ آدھے گھنٹے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں کمبیر محل کے لان میں پریس کانفرنس ہوگی۔ اس وقت مجھے راستہ دیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ براق اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس نیچے اتر کر آیا تو وہاں کئی لوگ جمع تھے۔ وہ ان سب کو نظر انداز کرتا لان کی طرف آیا۔ وہ سفید رنگ کے صوفے پہ بیٹھے ہوئے اس نے کئی ایک فائلز میز پہ رکھی۔ آس پاس کھڑے میڈیا کے لوگوں اور کیمروں کو دیکھ کر وہ بول رہا تھا، میرا بھائی مہدی کمبیر، بھاری لہجے میں دکھ سے کہنا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ 12 سال کی عمر میں اس کے والدین کی وفات کے بعد میں نے اسے اولاد کی طرح پالا ہے، اور آج کسی نے ہم سے ہماری اولاد چھین لی ہے، اور اس کڑے وقت میں مجھے یہاں کیمروں کے سامنے بیٹھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اولاد کھونا ایک اذیت ہے۔ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کی آنکھیں بیک وقت نم اور سرخ ہوئی۔ میز پہ پڑا اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ اس کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میرے بھائی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کوئی اتنی بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کے سینے پہ پوری 3 گولیاں مار کر چلا گیا۔ کیا یہ ڈیزرو کرتا تھا میرا بھائی؟ اس کا لہجہ گیلا ہوا۔ آس پاس کھڑے مہدی کے دوست جانے والے رو رہے تھے۔ وہ خود بھی بہت مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ اس کا نہ ہونا اتنی اذیت دے قائل نہیں تھا۔ ہم قبائلی لوگ ہیں، قتل کے بدلے قتل، لیکن میں اپنے بھائی کے قاتلوں کے لیے کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ کرتا ہوں۔ زینیا حاکم کا اس کیس سے کیا تعلق ہے، اور آپ نے انہیں اس قتل میں کیوں نامزد کروایا؟ رپورٹر میں سے کسی نے سوال کیا۔ کیا اس نے فائل کھولی، کاغذات کا پلندہ باہر نکالا۔ پس منظر میں کئی آوازیں تھیں، کئی قسم کے دھوکے تھے، کئی رنج تھے۔ آج حساب ہوگا۔ اسے بازار میں بیٹھنے کی آرزو تھی۔ آج وہ اس کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ اس کی تنبیہ سے فرق نہیں پڑا تھا۔ آج وہ اسے نتائج سے آگاہ کرے گا۔ اسے گیس کمبیر کا نہیں ہونا تھا تو وہ اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے گا۔ زینیا حاکم میری سابقہ منگیتر تھی۔ اسے بڑی خواہش تھی عبداللہ اسے آن کرے۔ وہ کر رہا تھا۔ کہاں، کس جگہ، فرق پڑتا تھا کیا؟ میری اور ان کی شادی بچپن سے طے تھی، لیکن پھر ہمارے خاندان کے درمیان کچھ مسائل آ گئے۔ ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور میں دوبارہ کبھی گاؤں نہیں جا سکا۔ رابطے کم ہو گئے، نہ ہونے کے برابر، لیکن ہمارا تعلق تھا اور وہ برقرار رہا۔ میں چاہتی تھی عبداللہ ساری دنیا کو بتائے کہ ان کے درمیان ایک تعلق ہے جسے وقت گہنا نہیں سکتا، اور وہ واقعی ساری دنیا کو بتا رہا تھا۔ کب، کس طرح، کب، کیا فرق پڑتا تھا؟ میری منگیتر مجھے کالز کرتی رہی۔ وہ چاہتی تھی میں آؤں اور اس سے شادی کروں، لیکن میرے مسائل تھے۔ میں نے نہایت احترام سے ان کی ماں سے فون کر کے وقت مانگا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ جھوٹ کہاں بولتا تھا، کم وقت باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتا تھا۔ وہ انا پرست اور لالچی عورت تھی۔ پیسے کی خاطر اس نے اپنے ہی منگیتر کو دھوکہ دے کر اپنے کسی کزن سے شادی کر لی، وہی کزن جس سے اس کا تعلق رہا تھا۔ مجھے اس سب کے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ ہمارے یہاں پردے کی خاص پابندی ہوتی ہے، اور میں نے کبھی اپنی منگیتر کو دیکھا نہیں تھا۔ اسے گہری سانس لی اور قاسم کی طرف سے کچھ پرچے نکال کر میڈیا کی طرف بڑھائے۔ اپنے شوہر سے طلاق کے بعد وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے قاسم ہے۔ یہ تمام کاغذات ہیں۔ اس میں واضح طور پہ قاسم کی طرف سے دی جانے والی مراد کا ذکر ہے۔ وہ ایک کون ویمن کی طرح ہمارے درمیان رہی۔ مہدی، اس کا نام لیتے ہی قیس کا گلا ابھر آیا۔ وہ بہت معصوم تھا۔ انسانیت کے لیے اس کے دل میں ڈھیر سارے جذبات تھے۔ وہ اسے بے وقوف بناتی رہی، اس سے پیسے لیتی رہی، فیورز لیتی رہی، اور اسے اس حد تک پھانس لیا کہ میرا معصوم بھائی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور مجھے بتائے بغیر نکاح کر بھی کر لیا۔ دھڑا دھڑ تک اترتی تصاویر کیمروں کے فلیشز کے درمیان وہ آدمی اسے اب بھی کہہ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان ایک اور کاغذ نکالا اور میڈیا کی طرف بڑھایا۔ موبائل پہ چلتی وہ لائیو کلپ دیکھتے ہوئے شیزل سیمسن کے دل میں گہرا کر جاگا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور لبوں سے گہری سرد خارج ہوئی۔ زندگی ڈگر سے ہٹ گئی تھی اور بری طرح ہٹی تھی۔ یہ اس گاڑی کے کاغذات ہے جو زینی حاکم کے نام پہ خریدی گئی۔ پیمنٹ مہدی کی طرف سے ہوئی ہے۔ یہ کچھ مزید کاغذات ہیں۔ اس نے ایک اور پلندہ ان کی طرف بڑھایا۔ میرا بھائی برطانوی شاعر تھا، اور ان دنوں اس لالچی عورت کے دباؤ میں آ کر اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے برطانیہ بھیجا تھا۔ اس میں ایک فلیٹ کے کاغذات ہیں جو مہدی نے زینیا کے نام پہ منتقل کرنے کی عرضی دے رکھی ہے۔ اور وہ ایک آخری کاغذ کوتب کے پتے کی طرح ہاتھ میں دبوچے ہوئے تھا۔ یہ آخری بار تھا، یہ اس قبر میں آخری کیل تھا۔ برآمدے کی طرف آتے ہوئے حضرت میں کہیں باہر جاتے ہوئے حاکم نواب نے جو سنا تھا وہ انسنا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اندر سے دہائیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ان کی بیوی رو رہی تھی، وہ بھی رو لینا چاہتے تھے، جانے کیوں۔
یہ ہمارے جوائنٹ اکاؤنٹ سے نکالی ہوئی رقم کی رسید ہے، 1 کروڑ برطانوی یوروز، جو کہ مہدی نے لندن میں رہنے کے والے اپنے ایک دوست کو بھیجا ہے۔ اور یہ کاغذ ثابت کرتا ہے کہ اس نے آخری کاغذ کیمرے کے آگے لایا۔ میرا بھائی اس عورت کے مجبور کرنے پہ اپنے ایک دوست کے سپر اسٹور میں زینیا حاکم کے لیے شیئرز خرید رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے اس عورت کی جس نے میرے بھائی کو زچ کیا، اور ان کاغذات میں غور سے دیکھیے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کیس میں نیا کام شروع کرنے والے ملازمین کو 1 سال کی تنخواہ اکٹھا دی جاتی ہے۔ ہماری طرف سے مس حاکم کے اکاؤنٹس آج تک کلیئر نہیں ہوئے۔ ذرا فاصلے پہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھے مقصود نے لب پھینچ لی۔ زینیا نے ان سے ایک بار مدد مانگی تھی، اپنے اکاؤنٹس HR سے کلیئر کروانے کی مدد، مگر انہوں نے اپنی طرف سے رقم دے کر معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا، اور آج تک یہ بات نہیں جان سکی تھی۔ کیس جان گیا تھا۔ وہ کمبخت کل رات سے سوگ نہیں منا رہا تھا، وہ گڑھا کھود رہا تھا جس میں زینیا حاکم کو سالم دفن کیا جا سکتا ہے۔ حاکم نواب کے چھوٹے سے گھٹن زدہ گھر میں کئی لوگوں کی سانسیں ایک ساتھ رکی تھی۔ ٹی وی کے آگے بیٹھے وہ شرفا آج کے بعد گردن اٹھانے کے لائق نہیں رہنے والے تھے۔ ان کی بیٹی ہر نیوز چینل کا تازہ ٹاپک تھی۔ وہ کسی سے نکاح کر چکی تھی، وہ ایک سفید پوش خاندان تھا جس کے بخت میں اب بس ذلت تھی۔ جس دن مجھے علم ہوا وہ میری منگیتر ہے، اس روز میں اس سے ملنے گیا، اور تب اس نے مجھ سے زمین کا مطالبہ کیا، وہ زمین جو گاؤں میں ہے، یہاں تک کہ اس زمین کے لیے وہ اپنے شوہر تک کو چھوڑنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے انکار کر دیا، وہ مجھے دھمکاتی رہی۔ انہی دنوں مہدی پہ اس کی حقیقت کھل گئی اور وہ اس سے دور ہو گیا، اور پھر اس مکار عورت نے میرے بھائی سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ اس نے ایک اور کاغذ سامنے رکھا، وہ طلاق نامہ تھا۔ کل رات وہ اس طلاق نامے کے ساتھ آئی تھی۔ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے مہدی کے لیے اس کی فکر کوئی محبت ہے؟ تھانے میں سنتری کے موبائل سے کیس کی آواز پورے تھانے میں گونج رہی تھی۔ کوٹری آواز جاتی، آواز سینیا سن رہی تھی اور سر پڑتی جا رہی تھی۔ یہ کیس گمبھیر ہے، یہ اگر واقعی کیس گمبھیر ہے تو وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ اس لڑکی نے میرے بھائی کو قتل کروایا، وہ ایک گولڈ ڈگر ہے، اس کا دین ایمان پیسہ ہے، لالچ اس کی رگ رگ پہ بستی ہے۔ مہدی کا اس کے علاوہ کوئی اور دشمن نہیں، میرے خاندان کا اس کے علاوہ کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ میرا شک بلکہ یقین ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے میرے بھائی کے قتل میں ملوث ہے، اور میں ہر اس انسان کو معاف نہیں کروں گا جس نے آج میرے دل پہ میرے بھائی کی موت کا زخم لگایا ہے۔ میں بازو کے کٹ جانے پہ ماتم نہیں کر سکتا۔ کیا یہ ڈیزرو کرتا ہوں میں؟ یہ ظلم ہے، میرے خاندان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ مجھے امید ہے عورت کے نام پہ اس بلا کے خلاف انصاف کی اس جنگ میں آپ میرے ساتھ ہوں گے، مہدی کمبیر کے ساتھ ہوں گے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، کوئی انسان یہ ڈیزرو نہیں کر سکتا ظلم۔ اس کے آگے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکا، چہرے جھکا دیا اور آنکھوں پہ رکھ لیا۔ پانی بہتا ہوا اس کی ہتھیلیوں کو بھگوتا گیا، ہر کوئی طرح سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دنیا کے سب سے بہترین بھائی کے نام پہ جانے والا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ اندر آیا۔ نیم اندھیرے میں میرا صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی، وہ کل رات والے لباس میں تھی۔ ایزل اس کے ساتھ بیٹھی تھی، ہراساں نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے۔ کیس آگے آیا، ابھی وہ میرا سے کچھ کہتا کہ اپنی گردن پشت پہ کوئی زب لگتی محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار آنکھیں میچ گیا۔ اپنے بھائی کو مارا تم نے؟ اپنے بھائی کو کون مارتا ہے؟ ٹرالی میں رکھے کپ اٹھا کر مقصود اسے مارتے جا رہے تھے۔ ان پہ جان کسی کیفیت آ رہی تھی۔ کیس سیدھے میں چلتے ہوئے سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کے قریب آیا۔ ان کے ہاتھ مسلسل چل رہے تھے، اس کے سینے، بازو اور کندھے پہ کراکری لگ رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے، صرف ایک لڑکی کے لیے بھائی کو کون مارتا ہے؟ تمہیں مر جانا چاہیے، لعنت ہو تم پہ، تم نے اپنے بھائی کو مارا۔ ایک آخری کپ انہوں نے کیس کی طرف اچھالا جسے وہ تھام گیا، پھر انہی خالی نگاہوں کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا۔ غیر تو وہ سب کے لیے ہوا تھا، میں نے نہیں مارا، اس نے روانی سے آسان لفظوں میں بتایا۔ مقصود نے اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا، اب وہی اسی انداز میں انہیں دیکھتا رہا۔ میں نے نہیں مارا۔ ایک اور تھپڑ اسی قوت سے اس کے منہ پہ دے مارا، اس کی گردن ڈھلکی، جبڑے کو زور سے دبوچے، گردن اسکریچ کرتے، اور میں نے نہیں مارا دہراتے ہوئے اٹھا۔ ان کے دونوں ہاتھ ویل چیئر کے درمیان سے گزار کر پیچھے کیے۔ مقصود تکلیف سے بلبلائے، ملازم خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ساکت تھا۔ اس نے ایک ملازم کو قریب بلایا، وہ ڈرتے ڈرتے ایک طرف آیا۔ کیس نے اس کے ایپرن کی طرف اشارہ کیا اور فوراً کھول کر اسے تھمایا۔ اب کیس اسی ایپرن کے ساتھ ان کے ویل چیئر کی پشت پہ باندھ رہا تھا۔ بوڑھا آدمی بمشکل خود درد سے کراہنے سے رک رہا تھا، اور عبداللہ زمان نفاست سے اپنا کام کر رہا تھا۔ انہیں کمرے میں ان کے چھوڑ دو، دروازہ لاک کر کے چابی مجھے دے دو، باہر کوئی پوچھے تو کہہ دینا نوس پیک ٹانگ ہوا ہے۔ سنجیدگی سے کہتے وہ کھڑا ہوا۔ تمہارا وقت بہت جلد الٹے گا، ہر فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے، تمہارے لیے بھی آئے گا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخ رہے تھے، ملازم انہیں لے کر جا رہے تھے۔ تمہارا زوال اب بہت قریب ہے،
وہ اسے سنے بغیر ایزل کے قدموں میں آ کر بیٹھا. آنکھیں نرم ہوئی. میرا دم صادق خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی. میں ایک گیم کھیل رہا ہوں بچہ. جو جو مجھے دھوکہ دے گا میں بھی اسے سزا دوں گا. انکل کو سزا مل گئی. ٹھیک ہوا نا؟ بچی نے سر کو اس بات میں ہلایا. ویل ڈن. اور اب ممی کی باری ہے. وہ ایزل کو گود میں لیے میرا کے پاس آ کر بیٹھا. میرا خوف سے دور ہوئی. گیس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسا لی. وہ جی جان سے لرز گئی. تم نے نیوز چینل سے کہا کہ مہدی کے قتل میں میرا بھی حصہ ہے؟ وہ شکوا کنا گناہوں سے نگاہوں سے اسے تکے گیا. میرا کے حلق سے کوئی لفظ ادا نہ ہوا. وہ بے آواز آنسو بہاتی چلی گئی. تم نے انہیں بتایا کہ میں نے اس کے قتل سے 2 دن پہلے اس پہ بندوق تانی تھی؟ میرے گھر میں رہتے ہوئے میرا کھاتے ہوئے تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ ہاں، کیونکہ وہ میرا بھائی تھا. بھائی تھا وہ میرا. گھٹنوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے نفرت سے بولا. تم نے مارا ہے میرے بھائی کو. تم نے مارا ہے اسے. اتنی بے دردی سے کوئی کسی جانور کو بھی نہیں مارتا. تم نے میرے بھائی کو مارا. کیسے اپنی انگلیوں کے درمیان دبی اس کی انگلیوں کو ایک جھٹکے سے مروڑا. دوسرے ہاتھ سے وہ ایزل کی نگاہوں پہ ہاتھ رکھ گیا. میرا درد سے تڑپ رہی تھی اور کیس دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا. اور میں میرا، میں کون ہوں؟ میں کچھ نہیں لگتا تمہارا. میں بھائی نہیں ہوں تمہارا. میرا بھائی صرف اور صرف مہدی سرور کمبی تھا جسے تم نے مارا ہے. تم بھائی نہیں ہو میرے. تم کچھ نہیں ہو. قاتل ہو. صرف اور صرف ایک قاتل. نفرت کرتی ہوں میں تم سے. وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی. کیس محض دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے دل کو واقعی کچھ ہوا تھا. میرا کو کھونا بہت بڑا کر تھا. تم لوگوں کے درمیان ہم کبھی فٹ نہیں ہو سکتے. تم نے اسی لیے میرے بھائی کو مارا ہے اور اس کی بیوی پہ الزام لگایا ہے. تم میرے کچھ نہیں لگتے، سمجھے؟ تم جانور ہو، وحشی جانور. اس نے ایزل کو صوفے پہ ایک طرف بٹھایا اور بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا. چند لمحے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا. تم اس فرنگن کا خون تھی اور میں وہی معصوم دیہاتی لڑکا. مجھے واقعی لگا تم دوست ہو میری. سچے ہنستے ہوئے اس نے نفی میں گردن ہلائی. میں نے اسے ایک رپورٹر اور اس کے مالکین کو 50 لاکھ کی رشوت دے کر اس کا منہ بند کروایا ہے. تم نے میرا نقصان کروا دیا ہے. خیر، جب میں تمہارا کچھ نہیں لگتا تو بہت جلد میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. اسے جھک کر ایزل کے گال کچھ ہوا. اب ممی کی سزا شروع. بچی چپ چاپ اسے دیکھتی رہی. وہ اوپر زینوں کی طرف بڑھ گیا. لقمان سے کہو میرا کا موبائل، لیپ ٹاپ، کارڈز، اکاؤنٹ سب بند کروا دو. اس نے اپنے ملازم سے کہا اور مزید زینے طے کرتے چلا گیا. اسی پر راہداری میں سامنے بختیار کھڑے نظر آئے. وہ یاسیت سے اسے دیکھ رہے تھے. کندھے جھکے ہوئے تھے. آنکھوں میں دکھ تھا. کیسے انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہرا. اسے یاد آیا وہ کس طرح اس کی اجازت کے بغیر انیسا کو لندن بھیج چکے تھے. بغیر کچھ کہے وہ آگے بڑھ گیا. کمرے میں آ کر وہ زمان کی تصویر کے آگے کھڑا ہوا. چند لمحے، چند ثانیے اس تصویر کو دیکھتا رہا. اس نے کہا میرے راستے میں مت آنا. میں نہیں آیا. لیکن قسمت اسے میرے دروازے پہ چھوڑ کر جائے. پھر میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا بابا. گردن ڈھلکائے بے حد سنجیدگی سے پوچھا گیا. نیم دیوانہ شخص انتقام کی آخری حدود کو چھو رہا تھا. بلوچستان سے اسلام آباد کی سمت 6 سے 8 گاڑیاں روانہ ہوئی تھیں. عالم نواب اور ان کے بیٹے شرم سے گڑے جاتے تھے. علاقے کی نواب کی بیٹی تھانے میں تھی. اپنی مرضی سے نکاح کر چکی تھی. یہ وہ ضربیں تھیں جو غیرت پہ لگی تھی. وہ کس طرح، کس دل اور کن قدموں سے گھر سے نکلے تھے، یہ صرف اور صرف وہی جانتے تھے. گاڑی میں گمبھیر سناٹا تھا. بشر سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا. رہ کر وہ ویڈیو اور تصاویر دماغ کے خانے پہ ابھر رہی تھی جن میں اسے گرفتار کیا جا رہا تھا. وہ نکاح نامہ جسے کسی موت کے پروانے کی طرح اس کے چہرے پہ چھپ کر رہ گیا تھا. ہر دفعہ کوئی اس کے دل پہ کوئی ضربے مارتا تھا اور اس کی روح تک زخمی ہو جاتی تھی. کہتا تھا میں لڑکی ذات ہے، گھر بٹھاؤ حاکم. لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی. نشست پہ براجمان عالم نواب کے ایک روفر سے کہہ رہے تھے. غضب خدا کا، اگر اتنی ہی کسی مرد کی چاہت تھی تو عبداللہ میں کیا کمی تھی؟ ہمارے سر سے بلا تو ٹل جاتی. عبداللہ کی کوئی چال ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے. حاکم نواب سے ایک سطر بولے. سخت گیر باپ تھے وہ، مگر ان کی بیٹی کی آنکھیں وہ پریشان چہرہ. ان کے اندر کا باپ اسی صورت چین نہیں لے پا رہا تھا. کال ملاؤ عبداللہ کو. اس سے کہو FIR نہ کٹوائے. ہم آ رہے ہیں، مسئلے کا حل نکالیں گے. حل کیا ہے؟ مزید زمینیں یا پھر دیت کے نام پہ دوسری بیٹی دو گے اسے؟ میرا حصہ ہے آپ کی جائیداد میں. باقی بیٹوں نے جس طرح لوٹ کر کھایا وہ قصہ الگ ہے. میں نے تو آج تک اپنا حق نہیں لیا. ساری زمینیں عبداللہ کے منہ پہ دے ماروں گا. ان کا لہجہ بلند نہیں تھا. آج پہلی بار وہ حصے کی بات زبان پہ لائے تھے. تم کال ملاؤ بشر. تو نہیں اٹھا رہا. میری کال ہزار دفعہ کر چکا ہوں میں. بشر رکھائی سے بولا. صرف 1000 دفعہ کی ہے نا؟ 10,000 دفعہ کرو. اگر تم سے نہیں ہو رہا تو مجھے دو، میں کر لوں گا.
آپ اب بھی اس بےغیرت کے لیے اتنا کریں گے؟ روکا تھا، میں نے کہا تھا اسے جانے دیں اسلام آباد، مت جانے دیں، لیکن آپ نے میری نہیں سنی۔ دیکھ لیا پھر کس طرح اس نے ہماری عزت کو دو کوڑی کا کر دیا ہے، اور آپ اب بھی اسے فیور کر رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کروں گا، اب بھی اسے فیور کروں گا، اور جب تک سانس ہے تب تک فیور کروں گا۔ یہ سب عبداللہ کا کیا طرح ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ اس ڈیش بورڈ پہ پڑا اس کا موبائل اٹھا لیا، ان کے ہاتھ کپا رہے تھے۔ وہ آدمی آج خود کو بوڑھا محسوس کر رہا تھا، ساری زندگی کا رف تنتنا جھاگ بن گیا تھا۔ سارا غصہ ہمارا ہے اور وہ جھیل رہی ہے۔ اس کی شادی بالات سے میں نے کروائی تھی، اس نے کوئی پسند کی شادی نہیں کی، اور شادی کے بعد بھی اسے کیا ملا؟ نہ سکون کا ایک دن بھی، شوہر کا ساتھ، اور پھر جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ وہ سب قصور ہمارا ہے، ہم سب نے اسے مجبور کیا تھا، اور عبداللہ سارا بدلہ میری بیٹی سے لے رہا ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے۔ بلاش کی موت نے انہیں بری طرح متاثر کیا تھا، اپنے لیے ہوئے غلط فیصلے یکدم واقعی غلط نظر آنے لگے تھے، لیکن وقت گزر چکا تھا، پچھتاوا ہو سکتا تھا، واپسی نہیں۔ اور اگر یہ سب سچ نکلتا تب تم کیا کرو گے حاکم؟ اپنے باپ کے ساتھ سفسار پہ موبائل پہ چلتی نگاہیں، انگلیاں لرزی، آنکھوں کا جامد تاثر تحلیل ہوا۔ اگر وہ واقعی بے حیا نکلی تب تم کیا کرو گے؟ میں ممکنات پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بس کال ملا رہے تھے، صرف کال۔ انہیں ہر صورت عبداللہ سے بات کرنی تھی، اسے کسی مزید انتہائی قدم سے روکنا تھا۔ انہیں بس کسی طرح اس بچی کو بچا لینا تھا جو ان کی اولاد تھی۔ خلاف توقع کال مل گئی تھی۔ سامنے کوئی بڑے ہی حشاش بشاش انداز میں بات کر رہا تھا۔ میری بات سنو عبداللہ، جو مسائل ہے تمہارے، جو تمہارے انتقام ہے، ان کا تعلق مجھ سے ہے، میرے خاندان سے ہے۔ جو تم کر رہے ہو وہ کسی درست مرد کا شیوا نہیں ہے۔ جو تم کرتے رہے ہو، یعنی کسی کے منگیتر کی شادی کسی اور سے کروا دینا، کسی کی غیرت کو للکارنا، یہ ٹھیک تھا؟ سامنے والا پھر عبداللہ زمان تھا۔ انہوں نے ناک کی ہڈی کو دونوں انگلیوں کے درمیان کیا۔ وہ میرے گھر کی عزت ہے، میری بیٹی ہے، اور میری منگیتر میری غیرت تھی، جسے تم نے 2 ٹکے کا مول بھی نہیں دیا۔ میں معاف کر بھی دیتا، لیکن تمہاری بیٹی نے میرے ہی گھر کا کمرہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ چن لیا تھا۔ اب کوئی بھی مرد اتنا برداشت نہیں کر سکتا نا؟ مجھ سے بھی نہیں ہوا۔ اس کے الفاظ کسی انگارے کی طرح حکیم نواب کے سینے پہ لوٹ رہے تھے۔ وہ بار بار ہاتھوں کی مٹھی بھینچ لیتے تھے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم FIR مت کٹواؤ۔ FIR کر جانے کے بعد اگر ملزم مجرم نہ بھی ہو تو اسے ضمانت یا پھر رہائی کے لیے عدالت جانا پڑتا ہے، اور عدالتوں کے چکر کسی شریف گھرانے کی عورتوں کے لیے ممنوع سمجھے جاتے ہیں۔ میں کچھ ہی گھنٹوں میں واپس وہاں آ رہا ہوں، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، تم جو چاہو گے ہم وہی کریں گے۔ تم لیٹ ہو گئے ہو، ابھی ممکن نہیں رہا، اور اگر ہوتا تب بھی میں ایسے کسی فیور دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تمہاری بیٹی کو یہ سب جھیلنا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو چپ سے ہو گئے۔ حاکم نواب نے آج تک کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، کسی کے آگے منت نہیں کی تھی۔ ساری زندگی میں اگر کچھ کمایا تھا تو وہ اٹھی ہوئی گردن تھی۔ میں منت کرتا ہوں تم سے، اسے چھوڑ دو۔ تم جو چاہو گے میں وہ کروں گا، مجھ پہ ایک مہربانی کر دو، اسے ان سب میں مت گھسیٹو۔ گردن جھک گئی، غرور خاک ہوا۔ عبداللہ کے دل میں تسکین اتری، یہ الفاظ اس کے لیے مرہم کی طرح دل پہ اترے۔ یہی تو چاہتا تھا وہ۔ تم میرے سامنے ایڑیاں رگڑو تب بھی نہ مانوں۔ اچھا ہے کبھی کسی دور میں تمہارے خاندان کو بھی سمجھ آنا چاہیے ذلت کیا ہوتی ہے۔ اسے کہہ کر کال کاٹ دی۔ حاکم کا بازو بے دم ہو گیا۔ آنکھیں بند کر کے انہوں نے گہری سانس لی، سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ وکیل کا بندوبست کروایا۔ ابا، مجھے میری بیٹی اس قید سے باہر چاہیے۔ جائیداد، مال و دولت پہ لعنت بھیج کر عنایت ساتھ لانے والا شخص آج چھپ گیا تھا۔ اولاد ماں باپ سے بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے۔ وہ ہر ممکن حل کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا ان کی پہ الزام لگے تھے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ کچھ الزامات میں سے حقیقت کا پہلو بھی ہے تو وہ اس سے آگے نہیں سوچ رہے تھے۔ یہاں ہر سوچ ختم تھی۔ دن شوق، ہنگامہ، غیظ اور رنج میں گزرا۔ دکھ کی ایک لہر تھی جس نے سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وقت کچوے کی رفتار سے گزرا۔ کمبیر محل کے اندر اور باہر لوگوں کا تانبا بندھا رہا، اور ان سے ملنے والوں میں صرف ایک شخص تھا۔ اس کے کئی کلپس سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے تھے، جہاں وہ براق کے گلے لگ کر رویا تھا، جہاں وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا، اور جہاں وہ تھانے جا رہا تھا۔ لوگوں نے اسے ایک مسیحا کی شکل دے دی تھی، ایک عظیم بھائی جس نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ ایک گروہ جہاں زینیا حاکم کے نام کا دشمن ہو گیا تھا، وہیں دوسرا گروہ اسے ڈیفینڈ بھی کر رہا تھا۔ وہ سب کے درمیان اگر کوئی کچھ نہیں بھولا تھا تو وہ یہ تھا کہ مہدی کمبیر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ لوگ اس کے قتل پہ مشتعل تھے، جگہ جگہ ریلیاں نکالی جا رہی تھیں، اس کے حق میں نعرے بلند ہو رہے تھے۔ ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک اور مختلف ایپس پہ مہدی کمبیر کا نام ٹرینڈ کر رہا تھا۔ ان کی منقوہہ تھانے میں تھی، اس کی اور اس کا بھائیوں جیسا کزن سفید رنگ کے شلوار قمیض میں سیاہ شال کے ساتھ چہرے کے تاثرات کو حتی الامکان سپاٹ رکھتے ہوئے تھانے میں داخل ہوا۔
باہر کھڑے لوگوں کے ہجوم اور میڈیا سے بچتے ہوئے وہ اندر آیا۔ تھانہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، مگر موجودہ دور کا المیہ ہے کہ تھانہ ان کا سگا ہے جن کی جیبیں بھاری ہیں۔ جس وقت وہ تھانے میں داخل ہوا، وقت کو وہیں روک کر منشی کے ہاتھ میں چائے کا کپ یوں ہی ساکن چھوڑ کر اے ایس آئی سے کاغذات کا پرندہ زمین پہ گرتا چھوڑ کر سنتری کی انگڑائی کو یوں ہی کھلے منہ چھوڑ کر تھانے کی دائیں طرف والی دیوار پہ لگی گھڑی سے کچھ چھیڑ خانی کر کے اگر وقت کو پیچھے لے جا، وریام ہاتھ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ لیے اپنے ڈیسک کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے بیٹھنے سے قبل ہی رپورٹ کھول لی۔ اس کی دائیں طرف سنوبر اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی اور بائیں طرف وقار احمد۔ وہ تینوں اس کیس پہ ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ اسے رپورٹ کھولی اور پڑھتا چلا گیا۔ ہر لفظ کے ساتھ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، ماتھے پہ لکیروں کا جال بنتا جا رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق جسم بری طرح جھلسا ہوا تھا، چہرہ تک شناخت کے قابل نہیں تھا۔ دانتوں کے ڈی این اے سے اس کی شناخت کی گئی اور وہ مہدی کمبیر ہی تھا۔ اسے ڈیکسٹر کارڈیا نہیں تھا، اس کا دل تو نارمل جگہ تھا۔ کیا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی؟ ہاں، ناخن، ٹانگیں، پیر سب جھلس گیا تھا، مگر اس کے جسم پہ پیٹرول ڈال کر آگ الگ سے بھڑکائی گئی تھی۔ کیا یہ پلان کا حصہ تھا یا اتفاق؟ ریام کے ذہن میں مختلف سوچیں ابھر رہی تھیں۔ اس سے 3 گولیاں لگی تھیں، 2 دل کے دائیں بائیں اور تیسری دل کے بیچوں بیچ۔ وہ بالکنی سے گرا۔ اس کے متعلق لکھا تھا کہ لاش کے جوتے سے کچھ چپچپا سا مادہ موصول ہوا ہے، مگر وہ بالکنی سے کسی کے سر پہ کچھ دے مارنے سے گرا تھا۔ جب اسے پہلی گولی لگی تب وہ پھسلا تھا اور باقی دونوں گولیاں لگنے کے بعد وہ گر پڑا۔ یہ سیکنڈز کا کھیل تھا۔ وہ کھڑا کب ہوا کہ کوئی اسے دھکا دے سکے؟ لو، یہ اتنا کلیئر تھا۔ ہم خامخواہ بیٹھے سوچ رہے ہیں وہ گرا کیسے ہوگا؟ وقار جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ پیچھے ہوا، میں نے لاش کی حالت دیکھی تھی، وہ 5-6 گھنٹے پہلے جلی ہوئی لاش لگتی تھی، اور اگر میں غلط ہوں تب بھی وہ جہاں گرا تھا وہاں لگنے والی آگ اتنی تیز نہیں تھی کہ وہ اتنی بری طرح جل جائے کہ شناخت کے قابل بھی نہ رہے۔ سنوبر نے بیزاری سے فائل کی ایک طرف ہٹائی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ایک آدمی جل کر خاک ہو گیا ہے، گھڑی اور کفلنگز رہ جاتے ہیں، کیسے؟ وریام بغور پوسٹ مارٹم رپورٹ بنانے والے ڈاکٹرز کا نام پڑھ رہا تھا۔ ابراہیم سردی، شنایا کا بھائی۔ یہ آدمی بک سکتا ہے یا نہیں؟ بک سکتا ہے یا نہیں؟ آج تک نہیں بکا۔ وریام اپنے کام کے ساتھ جنون کی حد تک سچا ہے، اور مہدی کے ساتھ تو اس کے تعلقات اچھے ہیں۔ یہ وہی مہدی ہے جس کے ساتھ ابراہیم کی بہن کا اسکینڈل سامنے آیا تھا، اور اپنی بہن کا مینیجر بھی ہے۔ سنوبر درمیان میں بولی۔ پولیس افسر کا کچھ کھٹک جائے تو صرف کیس میں نہیں نکلے اور زندگی میں بھی کھٹکتا ہے۔ پاکستان میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بدل دینا اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ پولیس والے کے لیے ایک مجرم کو پہچان پانا بھی مشکل کام نہیں ہے نا؟ وریام نوز رپورٹ پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مجھے یہ لڑکی سب کچھ لگتی ہے، قاتل نہیں۔ ہمارے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سیدھا سیدھا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ہم فضول میں اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ مارو اس لڑکی کو 2 تھپڑ، سارا کچھ اگل دے گی۔ تم سے نہیں ہوتا، میرے حوالے کر دو، وقار کوف سے بولا۔ ایک کام کرو تم، وقار پہ لعنت بھیجتے ہوئے اس نے سنوبر سے کہا۔ چیک کرو شنایا اور مہدی کے اسکینڈل کے بعد ان دونوں کے تعلقات کا کیا ہوا، اور ابراہیم کے فون کالز ٹیپ کرواؤ۔ اس کے علاوہ پتہ کرواؤ کہ وہ 2 سے 3 دن میں کس سے ملا ہے۔ 2 سے 3 ماہ، وقار چمک کر بولا۔ ایسے قتل یوں ہی نیند سے اٹھنے کے بعد نہیں ہوتے۔ یہ کسی سیریل کلر کا کام نہیں ہے۔ جھول بہت ہے، کوئی نوسکھیا ہے جو صرف پیسے کے دم پہ کام کر رہا ہے، یا پھر اسے پراپر پلان بنانے میں وقت نہیں ملا۔ وہ رپورٹر کے کاغذات سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پرنٹ آؤٹس میڈیا کو دے دو۔ اور لڑکی کے گھر والے آئے یا نہیں؟ راستے میں یہاں بھی آنے والے ہیں۔ کیس کمبیر لڑکی سے بات کر رہا ہے، اسے کہو زمان کمبیر تھانہ زمان کمبیر کی جاگیر میں نہیں آتا۔ وہ بگڑ کر بولا۔ ہمیں سختی کرنی ہوگی سر، اوپر سے بہت پریشر ہے۔ سنوبر کی بات پہ وہ سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر تفتیشی نے کمرے میں کے اندر آیا تھا۔ وہ کرسی پہ سر رکھ کے اونگ رہی تھی۔ سولی پہ بھی نیند آنا ایک محاورہ نہیں تھا۔ وریام کے ہاتھ میں بلب تھا، وہ آگے آیا، ہولڈر میں بلب لگایا اور کمرے سے باہر ہانک لگائی۔ بٹن دبا دو یہاں کا، وہ الگ کیبل چینک کر بولا تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب اس دھیان پہ دیے بغیر سوتی رہی۔ پانی بھی لے کر آؤ، وہ ایک بار پھر چیخا۔ بلب کو فکس کیا، باہر سے بٹن دبا گیا، بلب جل اٹھا تھا۔ وریام نے وہیں فریدہ کو بلایا، وہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ وریام کے اشارے پہ اس نے سارے کا سارا پانی زینیا کے سر پہ اونڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور متوحش نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ وریام اس کے سامنے کھڑا گردن اسٹریچ کر رہا تھا، فریدہ اس کی دائیں طرف کھڑی تھی۔ وہ دونوں نارمل تھے یا پاگل؟ تمہارے ابا کی حویلی نہیں،
تھانہ ہے یہ میرا، کچھ وقت مجھ ناچیز کو بھی دے دے ملکہ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا، زینیا چند لمحے غیر دماغی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے بازو میں جلن تھی، حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے، منرل واٹر یا سادہ پانی؟ حکم کریں، آپ کے باپ نے یہاں ملازم رکھا ہے مجھے۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی، برقرار۔ مریم نے اشارہ کیا، فریدہ پانی لے کر اندر آئی۔ دنیا کی طرف بڑھانے کے بجائے اس نے سارا پانی کا گلاس مریم کے آگے رکھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے، تمہاری من گھڑت کہانیاں جھوٹ تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے کہ اس کا دل ہر نارمل انسان کی طرح بائیں طرف تھا۔ اسے 3 گولیاں لگی، جن میں سے ایک دل پہ لگی ہے۔ اس کا پیر پھسلا اور وہ چھوٹی سے بالکنی سے باہر گرا۔ وہاں آگ لگ چکی تھی، جل کر مر گیا۔ خلاص، اب آگے؟ وہ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکا۔ جن 2 آدمیوں کو تم نے بیگ میں کچھ لے جا کر جاتے ہوئے دیکھا نا، نہ کہ بندی میں پکڑے گئے وہ۔ مریم نے موبائل کھول کر اس کے سامنے دیکھا۔ وہاں ایک تصویر تھی جس میں وہ 2 لوگ کھڑے تھے۔ یہ ہیں وہ دونوں لوگ جو پول سائڈ صاف کرنے آئے تھے۔ مزید تفصیلات لینے پہ معلوم ہوا کہ جب تم وہاں پہنچی اس کے کچھ منٹ بعد تم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ کبھی مت کہنا کہ تم نے نہیں دیکھا۔ وہ دونوں تمہارے ذہن میں رہے اور اندر جا کر جب تم بے ہوش ہوئی تب تمہارے ذہن نے ایک کہانی کر لی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا سینے نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ سائے سائے کر رہا تھا۔ ہاں، یہ دونوں وہی تھے، مگر وہ کہاں تھا جس نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا تھا؟ وہ واقعی تھا یا وہ فرض کرنے لگی تھی؟ اس نے کچھ چیزیں فرض نہیں کی تھیں، پھر اب کیوں؟ میں آخری بار شرافت سے پوچھ رہا ہوں، سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کون کون شامل رہا ہے؟ قتل کیسے کر رہا ہے؟ وہ نہیں مرا۔ فریام نے پانی کا گلاس پوری قوت سے زمین پہ دے مارا۔ اس کی آنکھیں 1 منٹ کے اندر اندر تبدیل ہوئی۔ تم مجھے بتاؤ گی کیا ہوا ہے اور کیا نہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو گی؟ کون کون شامل تھا تمہارے ساتھ؟ کیوں قتل کیا؟ وہ بلند آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پلیز پانی۔ تمہاری ماں کا تھانہ ہے؟ اس نے مٹھی زور سے میز پہ ماری۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ تمہارے باپ نے نوکر نہیں رکھا یہاں؟ سریام 2 بھائیوں کے ساتھ ایک وقت پہ چکر چلاتی رہی ہو، ایک بھائی سے پیسے کھاتی رہی ہو اور دوسرے کو اللہ جانے کن کن آنسروں میں رکھا ہے، اور یہاں ڈرامہ رچا رہی ہو یا معصومیت کے ڈھکوسلے کرتی ہو؟ وہ بازو اپنے گرد باندھے آنکھیں زور سے مچے کپا رہی تھی۔ وریام بیگ کی بلند آواز نے اسے خوف زدہ کیا تھا۔ شرافت سے پوچھ رہا ہوں، بہت تمیز اور احترام سے۔ اگر تم نے اس بار اپنا منہ نہیں کھولا تو پھر فریدہ کے ہاتھ بات کریں گے۔ سختی سے کہتے ہوئے اس نے فریدہ کو اشارہ کیا۔ وہ آگے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے زینیا کے جڑے ہوئے بازو ایک جھٹکے سے لگ گئے اور ایک اس کا چہرہ گدی سے پکڑ کر اوپر اٹھا۔ اس کا ہاتھ سخت تھا، اس کا لمس بھی سخت۔ نہ تمہارا عاشق ہے وہاں اور نہ وہ تمہارا شوہر جس کے قتل میں تم خود شامل رہی ہو، اس لیے بہتر ہے تعاون کرو۔ صاحب بہت غصے والا ہے۔ اس کا انداز سخت، لہجہ قدرے نرم تھا۔ زینیا چند پل گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ پانی چاہیے پلیز، جاؤ اس جہنم کی ماری عورت کو پانی پلا کر دو، پانی لا کر دو۔ وہ خوف سے بولا۔ فریدہ سے لاتے ہوئے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا۔ اس نے پانی زینیا کو دیا۔ وہ پہلا گلاس گٹاگٹ پی گئی، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ پھر وریام نے دیکھا، وہ تیلی سے تھوڑا پانی بھر کر چہرے پہ مار رہی تھی، شال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے۔ اب کہ اس نے وریام کو دیکھا تو کچھ سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی مت سرخ متورم آنکھیں، وہ ایک بار پھر اس کا یقین کرنے لگا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ کس نے تم سے یہ کام کروایا؟ کون کون شامل تھا تمہارے ساتھ؟ وہ کمپوزڈ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کچھ وقت قبل اسے واقعی غصہ آیا تھا یا ڈرامہ تھا۔ یہ آخری دفعہ نرمی سے بات کی ہے، اگلی بار بہت برا پیش ہوگا۔ حالانکہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے۔ الفاظ توڑ توڑ کر تاکہ تم پہ کوئی FIR نہیں ہے، تم میرے تفتیشی افسر نہیں ہو، تمہیں عدالت کی طرف سے ریمانڈ نہیں ملا، تم مجھ پہ تشدد نہیں کر سکتے۔ مریام نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو رسی چل گئی، بل نہیں گیا۔ اب ایک قاتلہ مجھے قانون سکھائے گی؟ مستقبل کی CSS آفیسر۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی مگر گردن کڑا رکھی تھی۔ خوف تھا مگر اس نے خود پہ حاوی ہونے نہیں دیا۔ میں نے جتنا سچ تم سے کہا ہے اتنا آج تک زندگی میں کبھی نہیں کہا، لیکن تم میرا یقین نہیں کرنا چاہتے۔